أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ؟ الحمد للہ، اللہ تعالیٰ ہماری کوششوں کو قبول فرمائے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 88۔ فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا۔ پھر تمہیں کیا ہوا کہ منافقین کے بارے میں دو گروہ ہو گئے، حالانکہ اللہ نے انہیں اس کی وجہ سے الٹا کر دیا جو انہوں نے کمایا۔ کیا تم چاہتے ہو کہ اس شخص کو راستے پر لے آؤ جسے اللہ نے گمراہ کر دیا، اور جسے اللہ گمراہ کر دے پھر تو اس کے لیے کبھی کوئی راستہ نہ پائے، پھر تو اس کے لیے کبھی کوئی راستہ نہ پائے گا۔ یہاں پر جو دو گروہوں کا ذکر ہے، یعنی منافقین کے بارے میں دو گروہ ہونے کا، اس سے مراد غزوہ احد میں جب منافقین واپس ہو گئے تھے عبداللہ بن ابی کے ساتھ، جو کہ 300 کی تعداد میں تھے، اس وقت مسلمانوں کے درمیان دو رائے قائم ہو گئی تھی۔ کچھ نے کہا کہ ان کو قتل کر دینا چاہیے، اور کچھ نے کہا کہ نہیں، یہ اتنی سخت سزا نہیں ہونی چاہیے۔ تو وہ دو گروہ بن گئے۔ اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آیت نازل ہوئی کہ وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے جس کو ہدایت دے، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی راستہ نہیں دکھا سکتا۔ کہتے ہیں کاش کہ تم کفر کرو جیسے انہوں نے کفر کیا، پھر تم برابر ہو جاؤ، سو تم ان میں سے کسی طرح کے دوست نہ بناؤ یہاں تک کہ وہ اللہ کے راستے میں ہجرت کریں، پھر اگر وہ منہ پھیریں تو انہیں پکڑو اور انہیں قتل کرو جہاں انہیں پاؤ، اور نہ ان سے کوئی دوست بناؤ اور نہ کوئی مددگار۔ پھر وہ لوگ جو ان لوگوں سے جا ملتے ہیں کہ تمہارے درمیان اور ان کے درمیان عہد و پیمان ہے۔ کون جا ملتے ہیں؟ یہ منافقین، یعنی جا ملیں اگر کسی اور قبیلے سے، یا وہ تمہارے پاس اس حال میں آئیں کہ ان کے دل اس سے تنگ ہوں کہ وہ تم سے لڑیں یا اپنی قوم سے لڑیں، اور اگر اللہ چاہتا تو ضرور انہیں تم پر مسلط کر دیتا، پھر یقیناً وہ تم سے لڑتے۔ تو اگر وہ تم سے الگ رہیں اور تم سے نہ لڑیں اور تمہاری طرف صلح کا پیغام بھیجیں تو اللہ نے تمہارے لیے ان پر زیادتی کا کوئی راستہ نہیں رکھا۔ ان قریب تم کچھ اور لوگ پاؤ گے جو چاہتے ہیں کہ تم سے امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں، وہ جب بھی فتنے کی طرف لوٹائے جاتے ہیں اس میں الٹا دیے جاتے ہیں۔ تو اگر وہ نہ تم سے الگ رہیں اور نہ صلح کا پیغام بھیجیں اور نہ اپنے ہاتھ روکیں تو انہیں پکڑو اور انہیں قتل کرو جہاں انہیں پاؤ، اور یہی لوگ ہیں جن کے خلاف ہم نے تمہارے لیے واضح دلیل بنا دی ہے۔ تو عام اصول کیا دیا جا رہا ہے؟ اگر کوئی زیادتی کرتا ہے، اگر کوئی لڑتا ہے، اگر کسی کی طرف سے زیادتی اور تنگی ہے تو اس کا مقابلہ کیا جائے گا، اس پہ پکڑا جائے گا، اور اگر کوئی تکلیف نہیں پہنچا رہا اور کوئی نقصان نہیں دے رہا تو پھر اس کو چھوڑ دیا جائے گا۔ اور کسی مومن کا کبھی یہ کام نہیں کہ کسی مومن کو قتل کرے مگر غلطی سے، اور جو شخص کسی مومن کو غلطی سے قتل کر دے تو ایک مومن گردن آزاد کرنا اور دیت دینا ہے جو اس کے گھر والوں کے حوالے کی گئی ہو، مگر یہ کہ وہ صدقہ کرتے ہوئے معاف کرتے ہیں۔ کیسے غلطی سے قتل ہوگا؟ مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں نا، بے شمار۔ ایکسیڈنٹ ہوا، یا جس طرح کوئی یہ واقعات بھی سننے میں ملتے ہیں، اسلحہ صاف کرتے ہوئے یا ٹھیک کرتے ہوئے گولی نکل گئی، کسی کو لگ گئی، یا کچھ بھی اس قسم کا پیش آ سکتا ہے۔ جان بوجھ کے، نیت نہیں تھی، ارادہ نہیں تھا، لیکن اس کو کسی کو لگ گئی اور اس کی وجہ سے وہ فوت ہو گیا۔ تو اس صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی آدمی کا خون جو یہ گواہی دیتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں، 3 صورتوں میں سے کسی ایک کے سوا حلال نہیں ہے: جان کے بدلے جان، شادی شدہ بدکار زانی، اسلام کو چھوڑنے والا مرتد، جماعت سے علیحدگی اختیار کرنے والا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ یعنی اگر کوئی کسی کو مارے گا تو اس کے بدلے میں اس کو مارا جائے گا قصاص کے طور پہ، یا پھر جو شادی شدہ زنا کرنے والا ہے۔ کیوں اس کو کیوں کہا گیا؟ کیونکہ انشاءاللہ کہ سورہ نور میں بھی ہم پڑھیں گے، اس کے پاس مواقع میسر تھے، اپنی بیوی اپنا شوہر موجود تھا، اس کے باوجود اس نے اگر کسی اور کی طرف اختیار کیا تو یہ بہت بڑا جرم ہے۔
اس کی حد بھی یہی ہے کہ اس کو سنسار، اس کو مار دیا جائے گا۔ اور تیسرا، اسلام کو چھوڑنے والا مرتد۔ دیکھنے میں یہ سزائیں بڑی سخت لگتی ہیں، لیکن کسی ایک کے ساتھ ہو جائے تو سارے کے سارے پورے کے پورے جو کہہ لے کہ باقی تمام لوگ ہیں ان سب کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ اور دین اسلام کا مقصد یہ ہے کہ سب کو صلح صفائی کے ساتھ حقوق ادا کرنے والا، فرائض کو پورے کرنے والا اس طرح بنا کے رکھا جائے، اور اس کے لیے پھر اصول دے دیے گئے، جو فالو کرے گا اس کے لیے آسانیاں ہی آسانیاں ہیں، اور جو ان کو چھوڑے گا ان کی پکڑ اس پر ضرور ہوگی۔ وہاں پر یہ رول اپلائی نہیں ہوگا کہ لا اکراہ فی الدین۔ پھر اگر وہ اس قوم میں سے جو تمہاری دشمن ہے اور وہ مومن ہو تو ایک مومن گردن آزاد کرنا ہے، اور اگر اس قوم میں سے ہو کہ تمہارے درمیان اور ان کے درمیان کوئی عہد و پیمان ہو تو اس کے گھر والوں کے حوالے کی گئی دیت ادا کرنا اور ایک مومن گردن آزاد کرنا ہے۔ پھر جو نہ پائے تو پے در پے 2 ماہ کے روزے رکھنا ہے، یہ بطور توبہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ ہمیشہ سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے بے شک۔ اور جو کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرے تو اس کی جزا جہنم ہے، جس میں وہ ہمیشہ رہنے والا ہے، اور اللہ اس پر غصے ہو گیا اور اس نے اس پر لعنت کی، اور اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کیا گیا ہے۔ بہت سخت عذاب ہے جان بوجھ کے قتل کیا، لیکن اگر کوئی توبہ کر لیتا ہے، اپنی اصلاح کر لیتا ہے تو اس کے لیے معافی کے دروازے بھی کھلے ہیں۔ اس میں علماء کا اختلاف ہے، لیکن جس طرح صحیح بخاری کی روایت میں یہ آتا ہے کہ بنی اسرائیل کے ایک شخص نے 99 قتل کیے تھے، اور اس کے بعد جب وہ پوچھنے گیا ایک راہب سے اور ایک عالم سے پوچھا تو اس نے کہا کہ نہیں تمہاری توبہ نہیں ہو سکتی، تو اس نے اس کو بھی قتل کر دیا، 100 قتل ہو گئے۔ اس کے بعد اس نے توبہ کی تھی، جس شخص کے پاس گیا اور اس نے کہا ہاں تم توبہ کرو تو تمہاری معافی ہو جائے گی، تو اللہ نے اس کو معاف کر دیا تھا نا۔ تو گناہ بڑا ہے، لیکن اگر صحیح دل سے توبہ کر لی جائے تو اللہ اس کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم اللہ کے راستے میں سفر کرو تو خوب تحقیق کر لو، اور جو تمہیں سلام پیش کرے اسے یہ نہ کہو کہ تو مومن نہیں۔ تم دنیا کی زندگی کا سامان چاہتے ہو تو اللہ کے پاس بہت سی غنیمتیں ہیں، اس سے پہلے تم بھی ایسے ہی تھے تو اللہ نے تم پر احسان فرمایا، بس خوب تحقیق کر لو، بے شک اللہ ہمیشہ اس سے جو تم کرتے ہو پورا باخبر ہے۔ تو یہاں پر بھی یہی ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ ظاہری معاملہ ہوگا، کوئی سلام پیش کر رہا ہے، کوئی سلام کر رہا ہے تو ہم یہ نہیں کہیں گے نہیں تم دل سے نہیں کہہ رہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ خاص طور پر جنگ و جدل کے اعتبار سے۔ اس کے بارے میں روایت آتی ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک شخص اپنی تھوڑی سی بکریوں کے پاس تھا، کچھ مسلمان وہاں سے گزرے، اس نے السلام علیکم کہا لیکن مسلمانوں نے اسے قتل کر ڈالا اور اس کی بکریاں لے لیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری جس میں ہے تبتغون عرض الحیات الدنیا، تم دنیا کا سامان چاہتے ہو، اس سے مراد وہ تھوڑی سی بکریاں ہیں۔ صحیح بخاری کی یہ روایت ہے۔ اسی طرح یہ بھی سکھایا گیا ہے کہ چاہے جنگ میں موجود ہے، اگر کوئی کہتا ہے کہ میں ایمان لایا یا میں نے اسلام قبول کر لیا تو اس کو قتل نہیں کیا جائے گا، وہ اس کے اس وقت کہنے ظاہری معاملے پر ہی اگلا فیصلہ کیا جائے گا۔ ایمان والوں میں سے بیٹھ رہنے والے جو کسی تکلیف والے نہیں اور اللہ کے راستے میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرنے والے برابر نہیں ہیں۔ اللہ نے اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرنے والوں کو بیٹھ رہنے والوں پر درجے میں فضیلت دی ہے، اور ہر ایک سے اللہ نے بھلائی کا وعدہ کیا ہے، اور اللہ نے جہاد کرنے والوں کو بیٹھ رہنے والوں پر بہت بڑے اجر کی فضیلت عطا فرمائی ہے۔ تو ایک شخص ہے جو اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے اور وہ صرف خواہشات ہی رکھتا ہے، عمل نہیں کر رہا، اور ایک شخص ہے جو کہ اپنے مال سے اور اپنی جان سے اللہ کی راہ میں لگا ہوا ہے، تو اللہ کے نزدیک دونوں برابر نہیں ہیں۔ بیٹھ رہنے والا اور اللہ کے لیے کوشش کرنے والا دونوں کسی صورت برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ زید بن ثابت سے روایت ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا، میں کتابت کے لیے حاضر ہوا تو عبداللہ بن ام مکتوم جو نابینا تھے آ گئے اور کہنے لگے اللہ کی قسم اے اللہ کے رسول، اگر میں آپ کے ہمراہ جہاد کر سکتا ہوتا تو ضرور کرتا، یعنی میں نہیں کر سکتا ہوں، میں بیٹھنے والوں میں سے تو نہیں شمار ہو رہا، نابینا تھے اور کہنے لگے اگر میں کر سکتا ہوتا تو ضرور کرتا۔ تو اسی وقت اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی نازل فرمائی اور غیر اولي الضرر، جو کسی تکلیف والے نہیں کا کلمہ نازل ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے لکھوا دیا، یعنی آیت کے اندر جو غیر اولي الضرر ہے
یہ بعد میں آیت کا حصہ بنا. لیکن یاد رکھیں اللہ کا دین اتنا خوبصورت ہے کہ انسان اپنی نیت پر بھی بڑے بڑے اجر پا لیتا ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، ان کی بہت تڑپ ہوتی ہے. ہو سکتا ہے کہ جس طرح ابھی آپ بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ اور خواتین ہوں، کچھ اور لوگ ہوں جن کا دل کرتا ہو ہم جائیں، ہم سنیں، لیکن ان کے حالات ہی ایسے نہ ہوں، میسر ہی نہ ہو، ان کا دل یہیں پہ لگا ہوتا ہو لیکن ان سے کیا نہ جا رہا ہو. مثلاً ایک مثال ہے، تو اللہ وہ سارا اجر جو یہاں بیٹھے والے کما رہے ہیں نا، وہ سارا ان کو عطا کرے گا. اور اس کے بارے میں صحیح حدیث موجود ہے، صحیح بخاری میں آتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینے میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ تم نے جس قدر سفر کیا اور جتنی وادیاں طے کی وہ تمہارے ساتھ تھے. وہ مدینہ میں موجود ہے لیکن وہ تمہارے ساتھ تھے. صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو مدینہ میں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اگرچہ وہ مدینہ میں ہے لیکن انہیں کسی عذر نے جہاد میں شرکت سے روکا ہے. دل تھا، تڑپ تھی، دعا تھی، لیکن اس نیکی کے کام میں شامل نہیں ہو سکے تو اللہ اس نیکی کا ریوارڈ ان کو دے دیتا ہے. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس جگہ پر موجود ہوتے ہیں، بہت ساری جنگوں میں منافقین ساتھ موجود تھے، وہ سارا کچھ کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس کا اجر نہیں پاتے. تو انما الاعمال بالنیات ہے، جیسی نیت ہوگی ویسا ہی پھل ملے گا. اپنی طرف سے بہت سے درجوں کی اور عظیم بخشش اور رحمت کی، اور اللہ ہمیشہ سے بے حد بخشنے والا نہایت مہربان ہے. بے شک آیت نمبر 97 سورہ نساء. بے شک وہ لوگ جنہیں فرشتے اس حال میں قبض کرتے ہیں کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہوتے ہیں کہتے ہیں تم کس کام میں تھے؟ وہ کہتے ہیں ہم اس سرزمین میں نہایت کمزور تھے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی زمین وسیع نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے. تو یہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ لوٹنے کی بری جگہ ہے. تو ایسی جگہ جہاں پر دین اسلام پر عمل کرنا مشکل ہو وہاں سے ہجرت کرنا ضروری ہے، ورنہ ایسے لوگوں کو ظالم قرار دیا گیا ہے. مگر وہ نہایت کمزور مرد اور عورتیں اور بچے جو نہ کسی تدبیر کی طاقت رکھتے ہوں اور نہ کوئی راستہ پاتے ہیں، تو یہ لوگ اللہ قریب ہے کہ انہیں معاف کر دے، اور اللہ ہمیشہ سے بے حد معاف کرنے والا نہایت بخشنے والا ہے. وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا. اور وہ شخص جو اللہ کے راستے میں ہجرت کرے وہ زمین میں پناہ کی بہت سی جگہ اور بڑی وسعت پائے گا. اور جو اپنے گھر سے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرتے ہوئے نکلے پھر اسے موت پا لے تو بے شک اس کا اجر اللہ پر ثابت ہو گیا، اور اللہ ہمیشہ سے بے حد بخشنے والا نہایت مہربان ہے. تو یہ ہجرت کرنا انتہائی مشکل کام ہوتا ہے. ایک جگہ چھوڑ کے دوسری جگہ جانا کوئی آسان کام نہیں ہے. ہم اپنا ایک کمرہ چھوڑ کے دوسرے کمرے میں شفٹ ہونا پڑے وہ مشکل لگ رہا ہوتا ہے. اپنے بیڈ کے علاوہ دوسرے بیڈ پہ سونا پڑے وہ مشکل لگ رہا ہوتا ہے. کہاں ہجرت کر کے جانا، اور پھر اس کے بعد یہ بھی نہیں پتا کہ جہاں پہنچیں گے وہاں کیسے حالات ہوں گے، کتنے وسائل ملیں گے، کیا کچھ ہوگا. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو یہ خدشات ہیں ان سے نکل کے اگر تم اللہ کی راہ میں ہجرت کرو گے تو زمین میں پناہ کی بہت سی جگہ اور وسعت پاؤ گے. اللہ مدد کرے گا اس معاملے میں. کب ہجرت؟ جب کہ جس جگہ پر آپ موجود ہیں وہاں پر آپ کے لیے دین پر قائم رہنا انتہائی درجے مشکل ہو رہا ہے. وہاں پر آپ کے لیے نمازیں پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، وہاں پر آپ پردہ نہیں کر سکتے ہیں، خود کو کور نہیں کر سکتے ہیں. تو بہتر یہ ہے اگر آپ کے لیے پاسبل ہے تو وہاں سے ہجرت کر جائیں. اب کیا تھا کہ مکہ میں بھی کچھ مسلمان موجود تھے کمزور، وہ وہاں سے نکل نہیں سکتے تھے تو ان کی پکڑ نہیں ہوئی، اسی لیے المستضعفین پچھلی آیت میں کہا گیا ہے. لیکن جو کر سکتا ہے اس کو ضرور وہاں سے نکل جانا چاہیے. اور اصل میں ہجرت کے معنی ہے دار الحرب سے دار السلام میں داخل ہونا، یعنی وہ جگہ جہاں پر کے دین پر عمل کرنا مشکل ہو رہا ہے. امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کسی شخص کے لیے ایسے مقام پر رہنا جائز نہیں جہاں سلف کو گالیاں دی جاتی ہوں، یعنی جو نیک لوگ ہیں ان کو گالی گلوچ دیا جاتا ہو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد کی روایت ہے، میں ہر اس مسلمان سے بری ہوں جو مشرکین کے درمیان مقیم ہو، کیونکہ نہ چاہتے ہوئے وہ ان کی طرح کا ہوتا جائے گا. اگلی آیت نمبر 101 نماز کو قصر کر کے پڑھنے سے متعلق ہے. جب انسان سفر میں ہو تو قصر نماز کا کیا حکم ہے؟ اور جب تم زمین میں سفر کرو تو تم پر کوئی گناہ نہیں کہ نماز کچھ کم کر لو، قصر کر لو.
اور اگر ڈرو کہ تمہیں وہ لوگ فتنے میں ڈال دیں گے جنہوں نے کفر کیا، بے شک کافر لوگ ہمیشہ سے تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ تو خاص طور پہ یہ آیت اس وقت کی ہے جبکہ فتنے میں پڑنے کا ڈر ہو، لیکن اس کے بعد عام حالات میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ وہ قصر نماز ہی پڑھا کرتے ہوتے تھے۔ عمر رضی اللہ عنہ سے ایک شخص نے سوال کیا، کیا وجہ ہے کہ لوگ ہر سفر میں قصر کر رہے ہیں، حالانکہ قرآن مجید میں یہ حکم خوف کے ساتھ ہے، یعنی جب خوف ہو تب کہا گیا ہے کہ قصر نماز پڑھو۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، خود مجھے بھی اس سے تعجب ہوا تھا، حیرانگی ہوئی تھی، اور میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ایک صدقہ ہے جو اللہ نے تم پر کیا ہے، لہٰذا تم اس کا صدقہ قبول کرو۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، یعنی قصر نماز ہی پڑھی جائے گی۔ اور ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے مکہ تشریف لے گئے اور اس وقت رب العالمین کے سوا کسی کا خوف نہیں تھا مگر آپ نے 2 ہی رکعت نماز پڑھی۔ یہ بھی نسائی کی روایت ہے۔ اور انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ سے مکہ روانہ ہوئے تو آپ نماز کی 2 رکعتیں ادا فرماتے رہے حتیٰ کہ ہم مدینہ واپس آ گئے۔ حدیث کے راوی کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا، آپ لوگوں نے مکہ میں کتنی دیر قیام کیا تھا؟ تو انہوں نے جواب دیا، ہم نے 10 دن قیام کیا تھا۔ اور ایک مرتبہ آپ نے مکہ میں 19 دن بھی قیام کیا تھا۔ اور جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبوک میں 20 دن ٹھہرے رہے اور نماز قصر کرتے رہے۔ اچھا، اب ایسا ہے کہ قصر نماز کے بارے میں بے شمار اقوال موجود ہیں، علماء کا اختلاف ہے۔ صحیح احادیث میں یا آثار میں ہمیں کوئی ایسا بالکل کریکٹ نہیں پتہ چلتا کہ اتنے میل ہو گئے ہوں تو قصر نماز ہوگی اور اتنے دن رہیں تو قصر نماز ہوگی۔ اس طرح ابھی میں نے کچھ روایات پڑھی، علماء کا اختلاف ہے، کچھ کہتے ہیں 3 دن، کچھ کہتے ہیں 15 دن، کچھ 19 دن، اور کچھ کہتے ہیں اگر آپ کو پتہ نہیں ہے آپ کتنا عرصہ رہ رہے ہیں تو جتنے بھی عرصہ آپ رہتے رہیں آپ قصر ہی پڑھیں گے۔ اور اسی طرح جو میل ہے وہ بھی مختلف روایات کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فلاں جگہ گئے وہاں قصر پڑھی، اس کے اندازے لگا کر کیا گیا ہے۔ تو اس میں اصل میں آپ کی جو سفر کی کیفیت ہے نا وہ شمار ہوگی۔ اگر آپ سفر کی حالت میں ہیں، مشکل میں ہیں اور آپ کے لیے مشقت ہے تو اس میں آپ قصر نماز پڑھیں گے۔ اور جتنے دن اچھا یہ بھی یاد رکھیں کہ نا قصر نماز کا افضل قرار دی گئی ہے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ پوری نماز نہیں پڑھی جا سکتی، لیکن چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بھی آتی ہے کہ یہ اللہ کی طرف صدقہ ہے، اس کو قبول کرو، تو اس لیے بہتر افضل یہی ہے کہ آپ قصر نماز ہی ادا کریں۔ اچھا، قصر کتنی ادا کی جائے گی؟ فجر کی نماز پوری ہوگی، 2 سنت 2 فرض، وہ چاہے ہم قضا نماز پڑھیں چاہے ہم قصر نماز پڑھیں، فجر ہمیشہ ہی پوری پڑھی جاتی ہے۔ اور مغرب کی نماز 3 فرض، اس کے علاوہ ظہر کی، عصر کی، عشاء کی، ان کے 4 فرض کی بجائے 2 فرض پڑھے جائیں گے۔ احادیث ہمیں بتاتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی سنتیں نہیں پڑھی تھی سفر میں، فرض ہی پڑھے اور وہ بھی ہاف آدھے کر کے پڑھے تھے، اور اسی طرح وتر بھی پڑھے تھے۔ تو جب کوئی چیز کلیئر نہیں بتائی جاتی نا، اصل میں اس میں ہمارے لیے سہولت دینا مقصود ہوتا ہے، اسٹرکٹ رول نہیں دے دیا گیا، کیونکہ یہ ایسا معاملہ ہے کہ سفر کی نوعیت ہر کسی کی مختلف ہوتی ہے، حالات مختلف ہوتے ہیں، نکل کے جانا، کسی کے لیے وہ جا رہا ہے، اس کے آرام دہ گاڑی ہے، آرام دہ راستہ ہے، لمبا بھی سفر کر رہا ہے 2 گھنٹے کا تو وہ اس کو کوئی فیل بھی نہیں ہو رہا، کوئی آدھے گھنٹے کا ہی کر رہا ہے لیکن وہی اس کے لیے بہت مشقت والا ہے، مثال دے رہی ہوں۔ تو وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس حالات میں ہیں، اور ہر کوئی اس کے مطابق فیصلہ کرے گا۔ ہاں البتہ اپنی بستی سے نکل کر قصر نماز ہوتی ہے، اپنی بستی میں ہی قصر نماز نہیں ہوگی، اپنے علاقے میں، اپنے شہر میں۔ جنہوں نے کفر کیا، بے شک کافر لوگ ہمیشہ سے تمہارے کھلے دشمن ہیں، اور جب تو ان میں موجود ہو بس ان کے لیے نماز کھڑی کرے تو لازم ہے کہ ان میں سے ایک جماعت تیرے ساتھ کھڑی ہو۔ اچھا، اب آیا نمبر 102 102 جو ہے وہ صلاۃ خوف کے بارے میں ہے، یعنی جنگ کی حالت میں صلاۃ خوف، خوف کی حالت میں جو نماز پڑھی جاتی ہے صلاۃ خوف، اس کے بارے میں حکم ہے۔ اور جب تو ان میں موجود ہو بس ان کے لیے نماز کھڑی کریں تو لازم ہے کہ ان میں سے ایک جماعت تیرے ساتھ کھڑی ہو، یعنی لوگ ہاف آف ہو جائیں گے، آدھے لوگ جماعت میں شامل ہوں گے اور آدھے لوگ حفاظت کریں گے، کیونکہ دشمن کے حملے کا خطرہ ہوگا، اور وہ اپنے ہتھیار پکڑے رکھیں، پھر جب وہ سجدہ کر چکے ہیں تو تمہارے پیچھے ہو جائیں، یعنی جنہوں نے 1 رکعت پڑھ لی وہ
پیچھے جائیں گے، اور دوسری جماعت آئے جنہوں نے نماز نہیں پڑھی بس تیرے ساتھ نماز پڑھیں، یعنی ایک رکعت ایک جماعت پڑھے گی، پھر دوسری آ کر وہ پڑھے گی، اور وہ اپنے بچاؤ کا سامان اور اپنے ہتھیار پکڑے رکھیں۔ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا چاہتے ہیں کاش کہ تم اپنے ہتھیاروں اور اپنے سامانوں سے غفلت کرو تو وہ تم پر ایک ہی بار حملہ کر دیں، اور تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تمہیں بارش کی وجہ سے کچھ تکلیف ہو یا تم بیمار ہو کہ اپنے ہتھیار اتار کر رکھ دو اور اپنے بچاؤ کا سامان پکڑے رکھو، بے شک اللہ نے کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو کیا طریقہ بتایا جا رہا ہے؟ مختلف روایات ملتی ہیں، مختلف احادیث ملتی ہیں، خاص طور پر جو اس میں طریقہ بتایا گیا آیت میں وہ کیا ہے؟ پہلے آدھے لوگ آئیں گے، ایک رکعت پڑھیں گے، پھر وہ پیچھے جا کے حفاظت کریں گے، اور پچھلے لوگ آ کر ایک رکعت پڑھیں گے، اور بعد میں جو بعد میں آنے والے ہیں وہ اپنی دوسری رکعت پوری کر کے سلام پھیریں گے، اور وہ پھر بیک پہ جائیں گے، جن کی ایک رکعت رہتی تھی وہ آگے آئیں گے، اپنی نماز مکمل کریں گے اور سلام پھیر دیں گے۔ ایک طریقہ یہ بتایا گیا، اسی طرح ایک دو اور طریقے بھی احادیث میں ملتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 14 مرتبہ صلاۃ خوف پڑھی، اس طرح کے حالات پیش آئے کہ آپ نے 14 مرتبہ صلاۃ الخوف پڑھی تھی۔ پھر جب تم نماز پوری کر لو تو اللہ کو کھڑے اور بیٹھے اور اپنے پہلوؤں پر لیٹے ہوئے یاد کرو، پھر جب تم مطمئن ہو جاؤ تو نماز قائم کرو، بے شک نماز ایمان والوں پر ہمیشہ سے ایسا فرض ہے جس کا وقت مقرر کیا ہوا ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز وقت کی پابندی کے ساتھ مومنین پر فرض کی گئی ہے، اسی لیے نماز کو اس کے وقت کے اندر پڑھنا ہی نماز کی قبولیت کا ذریعہ ہے۔ ابھی 11 بجے میں ظہر کی نماز نہیں پڑھ سکتی، وقت کے ساتھ نماز قید ہے، جو وقت ہے اسی میں پڑھی جائے گی، اسی وقت میں فرض ہوگی اور اسی میں ادا کی جائے گی۔ اور جب یہ مشکل حالات ہیں تو ان میں قصر کے ساتھ جمع کرنے کی بھی اجازت دی گئی ہے، یعنی کوئی ایسے حالات ہیں کہ ظہر اثر پھر جمع کی جائے گی، اور مغرب عشاء ظہر اثر اکٹھی ہوگی، مثلا ہم گھر سے نکلنے لگے ہیں، ظہر کا ٹائم نہیں ہوا تو پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ سفر شروع کر لیں گے، اور ظہر کے وقت میں آپ نہ بھی رکیں تو کوئی حرج نہیں ہے، عصر کے وقت پر اگر آپ سٹے کرتے ہیں، کہیں رکتے ہیں اور وہاں پر ظہر عصر جمع کر کے پڑھ لیتے ہیں تو وہ ٹھیک ہے۔ لیکن مثلا آپ گھر سے نکلنے لگے ہیں اور ظہر کا ٹائم ہو چکا ہے تو پھر آپ ظہر اور عصر گھر سے ہی پڑھ کر نکلیں گے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ آگے سہولت اس طرح ہو سکتا ہے موجود نہ ہو، تو یہ ہمیں سہولت دی گئی ہے کہ ہم نمازوں کو اکٹھا کر کے اس طرح پڑھ سکتے ہیں۔ ایسے ہی مغرب اور عشاء کا بھی حکم ہے۔ اور اس قوم کا پیچھا کرنے میں ہمت نہ ہارو، اگر تم تکلیف اٹھاتے ہو تو یقیناً وہ بھی تکلیف اٹھاتے ہیں جیسے تم تکلیف اٹھاتے ہو، اور تم اللہ سے وہ امید رکھتے ہو جو وہ امید نہیں رکھتے، اور اللہ ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے۔ بے شک ہم نے تیری طرف یہ کتاب حق کے ساتھ نازل کی تاکہ تو لوگوں کے درمیان اس کے مطابق فیصلہ کرے جو اللہ نے تجھے دکھایا ہے، اور تو خیانت کرنے والوں کی خاطر جھگڑنے والا نہ بن، اور جو بھی کوئی خطا یا گناہ کمائے پھر اس کی تہمت کسی بے گناہ پر لگا دے تو یقیناً اس نے بڑے بہتان اور صریح گناہ کا بوجھ اٹھایا، اور اگر تجھ پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو یقیناً ان کے گروہ نے ارادہ کر لیا تھا کہ تجھے غلطی میں ڈال دیں، حالانکہ وہ اپنے سوا کسی کو غلطی میں نہیں ڈال رہے اور تجھے کچھ نقصان نہیں پہنچا رہے، اور اللہ نے تجھ پر کتاب اور حکمت نازل فرمائی اور تجھے وہ کچھ سکھایا جو تو نہیں جانتا تھا، اور اللہ کا فضل تجھ پر ہمیشہ سے بہت بڑا ہے۔ ان کی بہت سی سرگوشیوں میں کوئی خیر نہیں سوائے اس شخص کے جو کسی صدقے یا نیک کام یا لوگوں کے درمیان صلح کرانے کا حکم دے، اور جو بھی یہ کام اللہ کی رضا کی طلب کے لیے کرے گا تو ہم جلد ہی اسے بہت بڑا اجر دیں گے۔ آیت نمبر 114، اس میں کیا بتایا گیا ہے؟ سرگوشیاں کرنے کی ممانعت ہے۔ جب جماعت میں جب لوگوں میں بیٹھے ہوئے ہوں تو سرگوشیوں سے حد درجے پرہیز کرنا چاہیے، مگر کیا کہا گیا؟ اس صورت میں کر سکتے ہیں کسی کو صدقے کا کہنا ہو یا نیک کام کا کہنا ہو یا لوگوں کے درمیان صلح کرانے کا کوئی حکم دینا، یعنی ضروری بات ہے تو سرگوشی ہو سکتی ہے، لیکن ساری کی ساری اپنی بات چیت سرگوشیوں میں بیٹھ کے کرنا، اس سے کیا ہوتا ہے جو دوسرے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں انہیں لگتا ہے شاید ان کے بارے میں کچھ کہا جا رہا ہے، ان کا دل دکھتا ہے، تو اس لیے ایسی سرگوشیوں سے منع کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جھوٹا نہیں جو لوگوں کے درمیان صلح کرانے کی کوشش کرتا ہے اور اس مقصد کے لیے کوئی اچھی بات دوسرے تک پہنچاتا ہے یا اچھی بات کہتا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔
آیت نمبر 115، اور جو کوئی رسول کی مخالفت کرے اس کے بعد کہ اس کے لیے ہدایت خوب واضح ہو چکی اور مومنوں کے راستے کے سوا کسی اور کی پیروی کرے، ہم اسے اسی طرح پھیر دیں گے جس طرح وہ پھرے گا، اور ہم اسے جہنم میں جھونکیں گے اور وہ بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ بے شک اللہ اس بات کو نہیں بخشے گا کہ اس کا شریک بنایا جائے، اور بخش دے گا جو اس کے علاوہ ہے جسے چاہے گا، اور جو اللہ کے ساتھ شریک بنائے تو یقیناً وہ بھٹک گیا بہت دور بھٹکنا۔ تو شرک کی معافی اللہ کی طرف سے نہیں ہوتی۔ اس سے کیا مراد ہے کہ کیا کوئی ماضی میں شرک کرتا رہا اور اب اس کو احساس ہوا اور وہ معافی مانگے تو اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا؟ نہیں، اس سے یہ مراد نہیں ہے۔ انسان معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور معاف کر دیتے ہیں، لیکن مرنے کے بعد خاص طور پہ جو گناہ بالکل معاف نہیں ہوگا، جو کہ بدل نہیں سکتا، وہ شرک ہے۔ وہ اس کے سوا نہیں پکارتے مگر مونسوں کو، اور نہیں پکارتے مگر سرکش شیطانوں کو، جس پر اللہ نے لعنت کی اور جس نے کہا کہ میں ہر صورت تیرے بندوں سے ایک مقرر حصہ ضرور لوں گا، اور یقیناً میں انہیں ضرور گمراہ کروں گا، اور یقیناً میں انہیں ضرور آرزوئیں دکھاؤں گا، اور یقیناً میں انہیں ضرور حکم دوں گا، تو یقیناً وہ ضرور چوپاؤں کے کان کاٹیں گے۔ یہ جاہلیت کی رسم تھی جو کہ وہ کان کاٹا کرتے تھے اور اس کو اپنے بتوں کے نام پر چھوڑ دیا کرتے تھے جانوروں کو، اس کا ذکر ہے۔ اور یقیناً میں انہیں ضرور حکم دوں گا تو یقیناً وہ ضرور اللہ کی پیدا کی ہوئی صورت بدلیں گے، اور جو کوئی شیطان کو اللہ کے سوا دوست بنائے تو یقیناً اس نے خسارہ اٹھایا، واضح خسارہ۔ یہ جو ہے نا وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، یہ بہت ہی سخت بات ہے، اس کے اندر بہت کچھ آتا ہے جو کہ آج کل ہو رہا ہے۔ اور میں انہیں ضرور حکم دوں گا تو یقیناً وہ ضرور اللہ کی پیدا کی ہوئی صورت بدلیں گے، اللہ کی تخلیق میں تبدیلی کریں گے۔ یغیرنا، تغیر، تبدیل، بدلنا سے ہے۔ لام بھی شروع میں تاکید کے لیے آ رہا ہے، آخر میں نون بھی تاکید کے لیے، زور دینے کے لیے آ رہا ہے۔ خلق اللہ، اللہ کی تخلیق۔ تو کوئی بھی وہ کام، کوئی بھی وہ چیز جو کہ اللہ نے اس مقصد کے لیے پیدا نہیں کی ہے، اس کو اس طرح کر کے استعمال کرنا اللہ کی تخلیق میں تبدیلی ہے، اور اس کی بے شمار مثالیں ہیں۔ یہاں پر کچھ جو ذکر ہوئی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گی۔ اس میں رہبانیت، قوم لوط کا عمل، اور مردوں کا ہجڑا بن جانا، عورتوں کا بھانج بنانا، برتھ کنٹرول کے نام پر جو نسبندی کی جاتی ہے، اور عورتوں کے آپریشن کر کے بچے پیدا ہونے میں رکاوٹیں ڈالنا، یہ جو پرماننٹ کر دی جاتی ہیں، یہ اللہ کی تخلیق نہیں ہے، یہ منع کیا گیا ہے اس کو کرنا۔ عورتوں کو گھروں سے نکال کر جس جگہ ہم لے آئے ہیں جو کہ وہ اصل مقصد نہیں تھا، وہ بھی اسی میں شامل ہے۔ پھر خوبصورتی کے لیے آبروؤں کے بال اکھاڑنا، آئی بروز بنوانا، جو کہ اللہ کی تخلیق ہے، اس میں تبدیلی کرنا۔ اچھا، کیوں کرتے ہیں ہم یہ آئی بروز کیوں بنواتے ہیں؟ تاکہ کیا ہو، ہم خوبصورت نظر آئیں۔ تو انڈائریکٹلی ہم کیا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خوبصورت نہیں بنایا؟ یہ شیطان نے ہمیں سکھا دیا نا کہ یہ بناؤ گے تو خوبصورت لگو گے۔ شیطان ہمیں سکھا دے کہ گنج کر لو تو چلو خوبصورت لوگی، وہ بھی سارے کرنے لگ گئے۔ اللہ نے جو بنایا اس پر ہمیں تسلی نہیں ہو رہی کہ اللہ نے جو بنایا وہ ٹھیک بنایا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہم یہ چیزیں کریں گے جو اللہ کی تخلیق میں تبدیلی کے مترادف ہے۔ اچھا، اسی کو کیوں کہا گیا آئی بروز بنانے کو؟ کیونکہ آپ نے یہ نوٹ کیا ہوگا کہ جب آئی بروز کو بنواتا ہے تو صاف ایک دم سے کلیئر اس کے فیس میں ایک چینج فیل ہوتی ہے۔ باقی کچھ اور کریں، کہیں اور سے بال صاف کیے کچھ کیے، وہ اتنا فیل نہیں ہوتا، یہ فوراً فیل ہوتا ہے، فوراً تبدیلی محسوس ہے۔ تو ہر آرٹیفیشل چیز، جس طرح سر پر مصنوعی بال لگا لینا، آرٹیفیشل نیلز لگانا، آرٹیفیشل پلکیں لگا لینا، یہ جتنا کچھ آرٹیفیشل ہے، یعنی کہ جو اصل آپ کا حصہ نہیں ہے، وہ سب اللہ کی تخلیق میں تبدیلی کے زمرے میں ہی آتا ہے۔ پھر عورتوں کا لباس کم پہننا، یہ جو کچھ ہے۔ اچھا، اس کے بارے میں عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے، اور بہت اہم روایت ہے، صحیح بخاری میں موجود ہے۔ انہوں نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے لعنت کی گوندنے والیوں اور گدوانے والیوں پر، یہ جو ٹیٹوز آج کل بہت زیادہ چلے ہوئے ہیں اس کا، چہرے کے بال صاف کرنے والیوں اور کروانے والیوں پر، مکمل پورے چہرے کی، اور حسن کے لیے دانتوں میں فاصلہ کروانے والیوں پر جو اللہ عز و جل کی خلق پیدائش کو بدلتی ہیں۔ پھر فرمایا میں اس پر لعنت کیوں نہ کروں جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی، اور وہ اللہ کی کتاب میں بھی ہے۔ اور یہ آیت پڑھی وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا،
جو کچھ رسول تمہیں دیں وہ لے لو، اور جس سے منع کریں اس سے باز آ جاؤ۔ تو اللہ ہمیں توفیق دے، ہمیں یہ سمجھا دے کہ ہماری خوبصورتی صرف ان کاموں سے نہیں ہونی، ہمارے اخلاق سے ہونی، اس کی طرف ہماری توجہ نہیں جاتی۔ جب ہم چیخ رہے ہوتے ہیں اور لڑ رہے ہوتے ہیں تو جو اس سے ہم بدنما ہو رہے ہوتے ہیں نا، ہمارے چاہے جتنے مرضی ہم تیار ہوئے ہوئے اچھے سے اچھے ہوں، اچھا کوئی بہت اچھی مہنگے سے مہنگے پالر سے تیار ہوئی عورت کھڑی ہوئی ہے کہیں، اور وہ زور زور سے چیخ رہی اور لڑ رہی ہے، اچھی لگے گی کسی کو؟ کسی نے کچھ بھی نہیں کیا ہوا، اس کے کوئی میک اپ کوئی کچھ نہیں ہے، آپ کہیں جاتے ہیں وہ اچھی طرح مسکرا کر آپ سے ملتی ہے، آپ سے پوچھتی ہے حال چال، آپ کو وہ اچھی لگے گی کہ نہیں؟ ہمارا معیار نہ چاہتے ہوئے پتہ نہیں کیوں صورتیں رہ گیا ہے، حالانکہ صورت تو اللہ کی بنائی ہوئی ہے، اس میں تو میرا اور آپ کا کوئی کمال نہیں ہے، اصل کمال تو ہمارے اخلاق کا ہے، ہم ملتے کیسے ہیں، ہم بولتے کیسے ہیں، ہمارا رویہ کیا ہے، اصل کمال وہ ہے۔ یہ شکلیں، صورتیں، رزق کا ملے ہونا، زیادہ مال ہونا، یہ تو اللہ کی دین ہے، اللہ نے جسے چاہا دیا، اس میں میرا کیا کمال؟ اگر مال میرے پاس زیادہ ہے تو اس میں میرا کیا کمال ہے؟ اگر میری شکل و صورت اچھی ہے اس میں میرا کیا کمال ہے؟ یہ تو اللہ کی دین ہے۔ اسی لیے حدیث میں کیا آتا ہے کہ اللہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، نہ تمہارے مالوں کو دیکھتا ہے، بلکہ وہ تمہارے دل کو دیکھتا ہے، دل کے اندر کیا ہے۔ آئے نمبر 120، وہ انہیں وعدے دیتا ہے اور انہیں آرزویں دلاتا ہے، اور شیطان انہیں دھوکے کے سوا کچھ وعدہ نہیں دیتا۔ تو یہ شیطان کے کام ہے، وعدے دلانا، آرزویں پیدا کرنا، یہ کر لو تو یہ مل جائے گا، ایسے تیار ہوگے تو یہ ہو جائے گا۔ یہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ اس سے بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں پائیں گے۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، ان قریب ہم انہیں ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، ہمیشہ ان میں رہنے والے، ہمیشہ ہمیشہ۔ اللہ کا وعدہ ہے سچا، اور اللہ سے زیادہ بات میں کون سچا ہے؟ نہ تمہاری آرزوؤں پر موقوف ہے اور نہ اہل کتاب کی آرزوؤں پر۔ جو بھی کوئی برائی کرے گا اسے اس کی جزا دی جائے گی، اور وہ اپنے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی دوست پائے گا اور نہ ہی کوئی مددگار۔ اور جو شخص نیک کاموں میں سے کوئی کام کرے، مرد ہو یا عورت، اور وہ مومن ہو، تو یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے، اور کھجور کی گٹھلی کے نقطے کے برابر ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، اور دین کے لحاظ سے اس سے بہتر کون ہے جس نے اپنا چہرہ اللہ کے لیے تابع کر دیا جبکہ وہ نیکی کرنے والا ہو، اور اس نے ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کی جو ایک اللہ کی طرف کو جانے والا تھا، اور اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو خاص دوست بنا لیا۔ ابراہیم علیہ السلام کی بے شمار قربانیوں کی وجہ سے ان کو یہ پھل ملا کہ ہر امت کے لوگ ان کو مانتے ہیں، یہودی، نصارہ، مسلمان، سب لوگ ان کو ماننے والے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ ہمارے درود شریف میں جو کہ ہم نماز میں پڑھے ہیں، درود ابراہیمی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر موجود ہے۔ تو ان کا خالص اللہ کی طرف ہونا، ابراہیم کی ملت کی پیروی کا جو بار بار ذکر آتا ہے، وہ اصل میں توحید ہے جس پر وہ قائم رہے تھے، اور اسی وجہ سے اللہ نے ان کو اپنا دوست بنا لیا۔ تو قربانیوں پر صبر کر کے آگے بڑھتے جانا اصل میں اللہ کی دوستی کا باعث ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام پر قربانیاں آئیں، انہوں نے ان کو پورا کیا، تو وہ اللہ کی دوستی کے مستحق ٹھہرے۔ اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ ہمیشہ سے ہر چیز کا احاطہ کرنے والا ہے۔ اور وہ تجھ سے عورتوں کے بارے میں فتویٰ پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے اللہ تمہیں ان کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے، اور جو کچھ تم پر کتاب میں پڑھا جاتا ہے وہ ان یتیم عورتوں کے بارے میں ہے جنہیں تم وہ نہیں دیتے جو ان کے لیے فرض کیا گیا ہے، اور رغبت رکھتے ہو کہ ان سے نکاح کر لو، اور نہایت کمزور بچوں کے بارے میں ہے، اور اس بارے میں ہے کہ یتیموں کے لیے انصاف پر قائم رہو، اور تم جو بھی نیکی کرو بے شک اللہ ہمیشہ اسے خوب جاننے والا ہے۔ بے شک، اور اگر کوئی عورت اپنے خاوند سے کسی قسم کی زیادتی یا بے روحی سے ڈرے تو دونوں پر کوئی گناہ نہیں کہ آپس میں کسی طرح کی صلح کر لیں، اور صلح بہتر ہے، اور تمام طبیعتوں میں حرص رکھی گئی ہے۔ اور اگر تم نیکی کرو اور ڈرتے رہو تو بے شک اللہ اس سے جو تم کرتے ہو ہمیشہ سے پورا باخبر ہے۔ مثلاً ایک عورت کو یہ خوف ہے کہ کہیں اس کا شوہر اس کو طلاق نہ دے دے، اور اس نے اور شادی بھی کر رکھی ہے، اور دوسری بیوی اس کو زیادہ محبوب بھی ہے، تو وہ کیا کرے گی؟ کیا کہا جا رہا ہے اس آیت میں کہ وہ کسی بات پر صلح کر لے، یعنی مثلاً اپنا وقت کچھ جو ہے وہ دے دے، اپنے مال میں سے جو اس کو نان نفقہ ملنا ہے اس میں کچھ کمی کر دے، اس شرط پر کہ وہ اس کو طلاق نہیں دے گا۔
تو اس طرح کا کچھ معاملہ ہو تو وہ کیا جا سکتا ہے. اور تم ہرگز نہ کر سکو گے کہ عورتوں کے درمیان برابری کرو، چاہے تم حرص بھی کرو، بس مت جھکاؤ ایک کی طرف مکمل جھک جانا کہ اس دوسری کو لٹکائی ہوئی کی طرح چھوڑ دو. اور اگر تم اصلاح کرو اور ڈرتے رہو تو بے شک اللہ ہمیشہ سے بے حد بخشنے والا نہایت مہربان ہے. اصل میں یہاں پہ مراد یہ ہے کہ جو حقوق ہیں وہ پورے ادا کیے جائیں گے. دل کا مائل ہونا وہ اللہ کی طرف سے ہے، کسی کی طرف زیادہ مائل، کسی کی طرف کم مائل، لیکن جو نان نفقہ دینا ہے، جو وقت دینا ہے، جو ضرورتیں پوری کرنا ہے، وہ سب برابر کی جائیں گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، ابو داؤد کی روایت ہے، یا اللہ میری بیویوں کے درمیان اس چیز کی تقسیم ہے جس کا میں اختیار رکھتا ہوں، یعنی کھانا پینا کپڑا سونا، لہٰذا تو مجھے اس چیز پر ملامت نہ فرما جس کا میں اختیار نہیں رکھتا، یعنی دلی میلان. اور آپ جانتے ہیں نا عائشہ رضی اللہ عنہا کی طرف ان کا میلان زیادہ تھا. اسی وجہ سے ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ جب آخری وقت میں بھی تمام ازواج جانتی تھی کہ آپ کا زیادہ میلان ہے تو انہوں نے آپ کو اجازت دے دی تھی، اور آخری جو آپ کے دن تھے زندگی کے وہ آپ نے عائشہ کے حجرے میں ہی گزارے تھے. اور اگر وہ لیکن اس کے باوجود جو روز کی باری تھی، جو روز کا چکر لگانا تھا، جو کھانا پینا تھا، جو کچھ تھا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تمام کو پورا کا پورا برابر دیا جاتا تھا. تو آج کے دور میں بھی اگر کوئی شادی کرتا ہے ایک سے زائد، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ نان نفقہ ضروریات ہر چیز برابر کی پوری کرے گا، چاہے اس کو ایک زیادہ دل مائل ہے لیکن سب کچھ پورا کیا جائے گا. اور یہ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ ایسے مت کرو کہ ایک کو تم لٹکتا ہوا چھوڑ دو. اور اللہ سے ڈرتے رہو تو بے شک اللہ ہمیشہ سے بے حد بخشنے والا نہایت مہربان ہے. اور اگر وہ دونوں ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں تو اللہ ہر ایک کو اپنی وسعت سے غنی کر دے گا، اور اللہ ہمیشہ سے وسعت والا کمال حکمت والا ہے. یہ بات آیت نمبر 128 کے انڈر ہی سمجھیں کہ اگر آپس میں صلح کرنا چاہے عورت اور وہ کچھ کہے کہ اچھا ٹھیک ہے اتنا مجھے نہ دو لیکن مجھے طلاق نہ دو اور ساتھ رکھو، لیکن اگر ایسے معاملات بگڑ جائیں کہ ساتھ رہنا مشکل ہو تو طلاق کا راستہ اسلام میں دیا گیا ہے. ناپسندیدہ ہے لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ دونوں کی زندگی اجیرن ہوئی رہے اور وہ زبردستی ہی گزارا کرتے رہیں. اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ اگر وہ دونوں ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں تو اللہ ہر ایک کو اپنی وسعت سے غنی کر دے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک حلال میں سب سے ناپسندیدہ طلاق ہے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ راستہ اختیار نہیں کیا جا سکتا. اور اللہ ہمیشہ سے وسعت والا کمال حکمت والا ہے، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. اور بلا شبہ یقیناً ہم نے ان لوگوں کو جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی اور تمہیں بھی تاکیدی حکم دیا ہے کہ اللہ سے ڈرو، اور اگر تم کفر کرو گے تو بے شک اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ ہمیشہ سے ہر طرح بے پرواہ ہر تعریف کا حقدار ہے. اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ بطور وکیل کافی ہے. اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے اے لوگوں اور کچھ دوسروں کو لے آئے، اور اللہ ہمیشہ سے اس پر پوری طرح قادر ہے. بہت سخت آیت ہے. ہمارے وہ سارے گمان جو ہم لگائے بیٹھے ہیں کہ تنی ہم کیا چیز ہیں، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اور ہوا بھی تو ایسا ہے، آج تک یہی ہوتا آ رہا ہے. جو پچھلے لوگ ہیں اللہ انہیں لے جاتا ہے اور اگلے آ جاتے ہیں، کوئی بھی باقی رہنے والا نہیں. اور اللہ چاہے جس طرح عذاب کی شکلیں اکٹھے بھی لے جا سکتا ہے. تو اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے اے لوگوں اور کچھ دوسروں کو تمہاری جگہ لے آئے، اور اللہ ہمیشہ سے اس پر پوری طرح قادر ہے. جو شخص دنیا کا بدلہ چاہتا ہو تو اللہ ہی کے پاس دنیا اور آخرت کا بدلہ ہے، اور اللہ ہمیشہ سے سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، انصاف پر پوری طرح قائم رہنے والے، اللہ کے لیے شہادت دینے والے بن جاؤ، چاہے تمہاری ذاتوں یا والدین اور زیادہ قرابت والوں کے خلاف ہو. اگر کوئی غنی ہے یا فقیر تو اللہ ان دونوں پر زیادہ حق رکھنے والا ہے. بس اس میں خواہش کی پیروی نہ کرو کہ عدل کرو، اور اگر تم زبان کو پیش دو یا پہلو بچاؤ تو بے شک اللہ اس سے جو تم کرتے ہو ہمیشہ سے پوری طرح باخبر ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول پر نازل کی، اور اس کتاب پر جو اس نے اس سے پہلے نازل کی. اور جو شخص اللہ کے ساتھ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں اور یوم آخرت کے ساتھ کفر کرے تو یقیناً وہ گمراہ ہوا، بہت دور گمراہ ہونا. بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے پھر انہوں نے کفر کیا
پھر ایمان لائے، پھر انہوں نے کفر کیا، پھر وہ کفر میں بڑھ گئے، اللہ کبھی ایسا نہیں کہ انہیں بخش دے اور نہ یہ کہ انہیں کسی راستے کی ہدایت دے۔ منافقوں کو خوشخبری دے دیجئے کہ بے شک ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ منافق کون ہوتا ہے؟ دو رخا انسان، جو کہ ظاہر میں کچھ اور ہے، باطن میں کچھ اور ہے، جو منہ سے کچھ اور کہہ رہا ہے لیکن اس کا دل اس کی گواہی نہیں دے رہا۔ اور منافق کی نشانیاں کیا ہے؟ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، اور امانت دی جائے تو اور وعدہ خلافی کرتا ہے، اور ایک اور روایت میں کیا آتا ہے؟ جب بحث پہ اترتا ہے تو، جب بحث کرتا ہے، لڑائی کرتا ہے تو گالی گلوچ پہ اتر آتا ہے۔ تو یہ کہیں میرے اندر تو نہیں ہے ایسا کچھ۔ وہ جو کافروں کو مومنوں کے سوا دوست بناتے ہیں، کیا وہ ان کے پاس عزت ڈھونڈتے ہیں؟ تو بے شک عزت سب اللہ کے لیے ہے، اور بلا شبہ اس نے تم پر کتاب میں نازل فرمایا ہے کہ جب تم اللہ کی آیات کو سنو کہ ان کے ساتھ کفر کیا جاتا ہے اور ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے تو ان کے ساتھ مت بیٹھو یہاں تک کہ وہ اس کے علاوہ کسی اور بات میں مشغول ہو جائیں، بے شک تم بھی اس وقت ان جیسے ہو، بے شک اللہ منافقوں اور کافروں سب کو جہنم میں جمع کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 140 غور سے سنیں، غور سے دیکھیں، جہاں کہیں اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، یعنی جو اللہ نے کرنے کا حکم نہیں دیا وہ کیا جا رہا ہے، مثلا ہماری شادیوں کی، ہماری جو گانے بجانے کی مجلسیں ہوتی ہیں، کیا کہا جا رہا ہے؟ ان کے ساتھ مت بیٹھو۔ اچھا میں کہوں میں تو وہاں گئی ہوں، ان میں شامل نہیں ہوں، میں کچھ نہیں کری، بس وہاں جا کے بیٹھی ہوں، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ انکم اذا مثلہم، تب تم ان کی طرح ہی ہو، ان میں ہی شامل ہوں گے۔ جن لوگوں کے ساتھ ہم بیٹھ رہے ہیں، ہم موجود ہیں، ہم انہی کے ساتھ شامل ہوں گے، اور انہی کے ساتھ اگر وہاں پر مر جائیں، کچھ ہو جائے تو انہی کے ساتھ اٹھائے جائیں۔ تو مجھے سوچنے کی ضرورت ہے میری کمپنی کیسی ہے، میں کن لوگوں میں، کہاں پر، کیسے جا رہی ہوں۔ وہ جو تمہارے بارے میں انتظار کرتے ہیں، پھر اگر تمہارے لیے اللہ کی طرف سے کوئی فتح ہو جائے تو کہتے ہیں کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے، اور اگر کافروں کو کوئی حصہ مل جائے تو کہتے ہیں کیا ہم تم پر غالب نہیں ہو گئے تھے اور ہم نے تمہیں ایمان والوں سے نہیں بچایا تھا۔ بس اللہ تمہارے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کرے گا، اور اللہ کافروں کے لیے مومنوں پر ہرگز کوئی راستہ نہیں بنائے گا۔ بے شک منافق لوگ اللہ سے دھوکہ بازی کر رہے ہیں، حالانکہ وہ انہیں دھوکہ دینے والا ہے، اور جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سست ہو کر کھڑے ہوتے ہیں، لوگوں کو دکھاوا کرتے ہیں اور اللہ کو یاد نہیں کرتے مگر بہت ہی کم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافقین پر صبح اور عشاء کی نماز تمام نمازوں سے زیادہ بھاری ہے، حالانکہ اگر وہ جانتے کہ ان کا کیا ثواب ہے تو وہ ان میں حاضر ہوتے، چاہے انہیں ان میں گھسٹ کر آنا پڑتا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ منافق کی نماز ہے، بیٹھا سورج کا انتظار کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ جب وہ شیطان کے دو سینگوں کے درمیان یعنی غروب کے بالکل قریب ہو جاتا ہے تو اٹھتا ہے اور 4 ٹھونگے مار لیتا ہے، اور ان میں اللہ کو یاد نہیں کرتا مگر بہت کم۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو خاص طور پہ صبح، عشاء اور عصر کی نماز۔ ظہر کی نماز میں وقت ہوتا ہے، دن کا درمیان ہوتا ہے، آسانی ہوتی ہے۔ مغرب کے وقت بھی نماز پڑھنے کا ایک اندھیرا ہو رہا ہوتا ہے، اس وقت میں بھی کچھ وقت ایسا ہوتا ہے کہ نماز پڑھی جاتی ہے۔ عصر کا ٹائم ہوتا ہے کہ آگے اب اندھیرا ہونے والا ہے، چیزوں کو وائنڈ اپ کرنے کا، سنبھالنے کا، وہ وقت مصروف ہوتا ہے۔ ایسے ہی عشاء کے وقت انسان بہت تھکا ہوتا ہے، فجر کے وقت اٹھنا مشکل لگ رہا ہوتا ہے۔ تو جہاں پر تھوڑی سی بھی مشکل آتی ہے، منافق کیا ہوتا ہے وہیں پر اس کا اصل روپ کھل جاتا ہے، وہیں پہ وہ چھوڑ کے بیٹھ جاتا ہے۔ تو اس کے لیے نمازیں مشکل ہے، اور وہ پڑھتا بھی ہے تو کس لیے؟ لوگوں کو دکھانے کے لیے، اور اس میں نہیں کرتا مگر تھوڑا سا ذکر۔ مذبذبین بین ذالک، اس کے درمیان متردد ہے، نہ ان کی طرف ہے نہ ان کی طرف، نہ مسلمان نہ کافر، اور جسے اللہ گمراہ کر دے پھر تو اس کے لیے ہرگز کوئی راستہ نہیں پائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی مثال اس بکری کی سی ہے جو 2 ریوڑوں کے درمیان ماری ماری پھرتی ہے، کبھی اس ریوڑ کی طرف اور کبھی اس ریوڑ کی طرف، اور نہیں جانتی کہ ان دونوں میں سے کس کے پیچھے چلے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست مت بناؤ، کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ کے لیے اپنے خلاف ایک واضح حجت بنا لو؟
تو دوست بنانے سے منع کرنے کا جس سے پہلے میں نے ذکر کیا تھا، اس سے اصل میں مراد ہے دلی دوستی، قریبی دوستی، اس سے منع کیا گیا ہے۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ان سے بات چیت نہیں کی جائے گی، ان سے ڈیلنگ نہیں کی جائے گی، ان سے ملا ملایا نہیں جائے گا، وہ سب اپنی جگہ پر ہے۔ بے شک منافق لوگ آگ کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے اور تو ہرگز ان کا کوئی مددگار نہ پائے گا۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ جس طرح جنت کے 100 درجے ہیں اور سب سے اعلیٰ درجہ جنت الفردوس ہے، ویسے ہی جہنم کے بھی درجات ہیں، اور ان میں سب سے نچلا درجہ جس میں سب سے زیادہ ہیٹ، سب سے زیادہ عذاب ہوگا، اس میں منافقین کو ڈالا جائے گا۔ اور تو ہرگز ان کا کوئی مددگار نہ پائے اور تو ہرگز ان کا کوئی مددگار نہ پائے گا مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی اور اصلاح کر لی اور اللہ کو مضبوطی سے تھام لیا اور اپنا دین اللہ کے لیے خالص کر لیا، تو یہ لوگ مومنوں کے ساتھ ہوں گے اور اللہ مومنوں کو جلد ہی بہت بڑا اجر دے گا۔ اللہ تمہیں عذاب دینے سے کیا کرے گا اگر تم شکر کرو اور ایمان لے آؤ۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم۔ اللہ تمہیں کیوں عذاب دے؟ کیا پڑی ہے اللہ کو عذاب دینے کی؟ آپ دیکھیں ماں کو کیا پڑی ہوتی ہے بچے کو ڈانٹنے، سزا دینے کی، نہ دینے کی، اس کی اتنی زیادہ مسٹیکس ہوتی ہیں تو اس پر ماں کہتے ہیں نا اب تمہیں یہ نہیں ملے گا۔ تو رب تعالیٰ کی ذات تو بہت اعلیٰ، بہت رحم کرنے والی ہے۔ ہم پڑھ چکے ہیں کہ اس کی رحمت کتنی وسیع ہے اس کے غضب پر۔ تو انسان کے اپنے رویے ہی ایسے ہوتے ہیں۔ اگر انسان شکر کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اللہ تمہیں کیوں عذاب دے اگر تم شکر کرو اور ایمان لے آؤ۔ شکر ایک بہت بڑی نعمت ہے، رب تعالیٰ اس سے بہت خوش ہوتے ہیں۔ شکر کرنے کی کوشش کیا آپ نے شروع کی ہے؟ جس دن سے رمضان شروع ہوا ہے، خاص طور پہ ہم نے پہلے دن ہی الحمدللہ پڑھا تھا، اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہر چیز کو دیکھ کر، اپنی ہر چیز کو سوچ کر شکر کریں اور اسے بڑھ کر آگے ایک اور کام کر لیں۔ کوئی تھوڑا سا وقت نکالیں، بیٹھیں ایک صفحہ لے کر اور پین لے کر، اور جو نعمتیں آپ کو ملی ہیں ان کو بیٹھ کے لکھیں، سوچیں۔ اور شاید ہم بہت ساری نعمتوں کو تو سوچ بھی نہ پائیں جو ہمیں میسر ہیں، کس کس طرح سے ملی ہیں۔ تو اللہ جو نعمتیں دے رہا ہے اس پر اس کو کوئی کمی نہیں ہو رہی نا، وہ صرف ہم سے جو مطلوب، جو ہم سے مانگ رہا ہے وہ یہ کہ ہم اس کا شکر کریں، ہم اس چیز کو مانیں کہ یہ اس کی طرف سے ہے اور اسی نے مجھے دیا ہوا ہے۔ شکر عربی زبان میں ایسی گائے کو کہتے ہیں جو چارہ کم کھاتی ہے اور دودھ زیادہ دیتی ہے، جس کو دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ اس کا مالک اس کا بہت خیال رکھنے والا ہے۔ تو مجھے دیکھ کر دوسروں کو یہ فیل ہونا چاہیے کہ مجھ پر اللہ کا احسان ہے، شکر کرنے والی الحمدللہ۔ تھوڑے تھوڑے پر بھی شکر، قناعت، یہ اللہ کے ہاں پسندیدہ ہے۔ بہت مل کر بھی ناشکری کا رویہ رکھنا یہ اللہ کے ہاں انتہائی ناپسندیدہ ہے۔ تو ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم۔ اللہ تمہیں عذاب دینے سے کیا کرے گا، اس کو کیا ملے گا اگر تم شکر کرو اور ایمان لے آؤ۔ تو اللہ کے عذاب سے بچانے والی 2 چیزیں، شکر اور ایمان لانا۔ وکان اللہ شاکرا علیما، اور اللہ ہمیشہ سے قدر کرنے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ تو انسان شکر کرے تو اللہ اس کی ضرور قدر کرے گا اور اس کی نعمتوں میں اضافہ کرے گا۔ لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا ما ظلم۔ نہیں پسند کرتا اللہ بری بات کے ساتھ آواز بلند کرنا مگر جس پر ظلم کیا گیا ہو، یعنی بری بات یا جو زیادتی، جو کچھ ایسی چیزیں ہیں ان پر بات کرنا پسند نہیں کرتا مگر جس پر واقعتاً ظلم کیا گیا ہو، اور اللہ ہمیشہ سے سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ تو کوئی مظلوم ہے اور اس پر ظلم ہو رہا ہے تو اس کا اظہار تو وہ کرے گا، مگر اس کے علاوہ غیبت، چغلیاں بیٹھ کر کرنا یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غنی آدمی کا حق ادا کرنے میں دیر کرنا یا ٹال مٹول کرنا اس کی سزا اور اس کی عزت کو حلال کر دیتا ہے۔ یعنی اگر وہ حق نہیں ادا کر رہا، ٹال مٹول کر رہا ہے، تو اس کی عزت بھی اور اس کی سزا بھی حلال ہو جائے گی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپس میں گالی گلوچ کرنے والے وہ دونوں جو کچھ بھی کہیں سب گناہ پہل کرنے والے پر ہے، جب تک مظلوم زیادتی نہ کرے، جب تک جس کو کہا جا رہا ہے وہ بڑھ کر اور 2 نہ سناتے۔ اور ہماری تسلی نہیں ہوتی کسی نے ایک جملہ سنایا جب تک ہم 2-4 نہ سنا لیں۔ یاد رکھیں جواب میں 2-4 سنائے تو اب آپ ظالم ہو گئے اور دوسرا مظلوم ہو گیا۔ برابر کی تو اجازت ہے،
اسلام ہمیں اجازت دیتا ہے کہ اگر کوئی کچھ کہے، ایک تھپڑ مارے تو آپ جواب میں ایک مار سکتے ہیں، لیکن اگر وہ تھپڑ زیادہ شدت کے ساتھ لگ گیا تو پھر آپ ظالم ہو جائیں گے، اس کا یاد رکھیں۔ اور آیات انشاءاللہ آگے آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ اس ساری بات کے بعد کہ تم بدلہ لے سکتے ہو، پھر فرماتے ہیں لیکن اگر معاف کر دو تو بہتر ہے، معاف کرنا بہتر ہے۔ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہمسائے کی زیادتیوں کی شکایت کی، آپ نے اسے اپنا سامان گھر کے باہر راستے میں نکال کر رکھ دینے کا مشورہ دیا۔ حالانکہ کیا ہے کہ اللہ کو پسند نہیں کہ اس طرح کر کے اظہار کیا جائے، لیکن یہاں پر اظہار کروایا جا رہا ہے کیونکہ وہ مظلوم تھا۔ اب جو گزرتا پوچھتا تو وہ ہمسائے کا ظلم بتاتا، لوگ پوچھتے کیوں سامان نکال کے بیٹھے ہو، تو وہ کہتا فلاں مجھے اتنا تنگ کرتا ہے، یہ اس وجہ سے۔ ہمسائے نے یہ دیکھ کر معذرت کر لی اور آئندہ تکلیف نہ پہنچانے کا وعدہ کیا اور سامان اندر رکھنے کی درخواست کی۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے۔ اچھا، تو اس ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی ظلم ہو، کوئی زیادتی ہو رہی ہو، گھر والوں کی طرف سے، شوہر کی طرف سے، سسرال کی طرف سے، یا کسی بھی اور محکمے میں کام کر رہے ہیں، کہیں ہیں، تو ہر جگہ بیٹھ کر ان کی غیبتیں، شکایتیں کرنا اللہ کے نزدیک پسندیدہ نہیں ہے۔ ہاں، جہاں پر آپ کو لگے کہ آپ کی مدد کی جا سکتی ہے اس مشکل میں، تو پھر کیا کرنا ہے؟ اس صورت میں آپ کیا کر سکتے ہیں؟ جو آپ کی مشکل کو دور کر سکے، آپ کی کوئی اس میں مدد کر سکے، اس تک آپ اپنے مسئلے کو ضرور پہنچا سکتے ہیں۔ اگر تم کوئی نیکی ظاہر کرو یا اسے چھپاؤ یا کسی برائی سے درگزر کرو تو بے شک اللہ ہمیشہ سے بہت معاف کرنے والا، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسولوں کے ساتھ کفر کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کریں، اور کہتے ہیں ہم بعض کو مانتے ہیں اور بعض کو نہیں مانتے، اور چاہتے ہیں کہ اس کے درمیان کوئی راستہ اختیار کریں، یہی لوگ حقیقی کافر ہیں، اور ہم نے کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو ایز اے مسلم ہماری ذمہ داری ہے، ہمیں یہ حکم ہے کہ ہم تمام انبیاء رسول کو مانیں گے، کسی ایک کا بھی انکار نہیں کریں گے، یہ ہمارے ایمان میں خلل کا باعث ہے۔ جس طرح یہود اور نصارہ کیا ہے، اپنے نبی کو مانتے ہیں، سب کچھ مانتے ہیں، شریعت ان کے پاس بھی آئی ہوئی ہے، لیکن اگر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے تو وہ ان کے لیے نجات کا ذریعہ نہیں ہے، ان کے لیے بھی تمام کو ماننا ضروری ہے۔ اور وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور انہوں نے ان میں سے کسی کے درمیان تفریق نہ کی، یہی لوگ ہیں جنہیں وہ عنقریب ان کے اجر دے گا، اور اللہ ہمیشہ سے بے حد بخشنے والا، نہایت مہربان ہے۔ اہل کتاب تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ تو ان پر آسمان سے کوئی کتاب اتارے، وہ تو موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بڑی بات کا مطالبہ کر چکے ہیں، چنانچہ انہوں نے کہا ہمیں اللہ کو کھلا کھلا دکھلا، تو انہیں بجلی نے ان کے ظلم کی وجہ سے پکڑ لیا، پھر انہوں نے بچڑے کو پکڑ لیا، اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح نشانیاں آ چکی تھیں، تو ہم نے اسے درگزر کیا اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو واضح غلبہ عطا کیا، اور ہم نے ان پر پہاڑ کو ان کا پختہ عہد لینے کے ساتھ اٹھا کھڑا کیا، اور ہم نے ان سے کہا دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ، اور ہم نے ان سے کہا کہ ہفتے کے دن میں زیادتی مت کرو، اور ہم نے ان سے ایک مضبوط عہد لیا، پھر ان کے اپنے عہد کو توڑ دینے ہی کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت کی، اور ان کے اللہ کی آیات کا کفر کرنے اور ان کے انبیاء کو کسی حق کے بغیر قتل کرنے اور ان کے یہ کہنے کی وجہ سے کہ ہمارے دل غلاف میں محفوظ ہیں، بلکہ اللہ نے ان پر ان کے کفر کی وجہ سے مہر کر دی، تو وہ ایمان نہیں لاتے مگر بہت کم۔ تو یہ ساری بنی اسرائیل کی جو پہلے پارے میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں، جو ان کی خطائیں تھیں ان کا ذکر ہے، اور ان کے کفر کی وجہ سے اور مریم پر ان کے بہت بڑا بہتان باندھنے کی وجہ سے اور ان کے یہ کہنے کی وجہ سے کہ بلا شبہ ہم نے ہی مسیح عیسیٰ ابن مریم کو قتل کیا جو اللہ کا رسول تھا، حالانکہ نہ انہوں نے اسے قتل کیا اور نہ اسے سولی پر چڑھایا، اور لیکن ان کے لیے کسی کو مسیح کا شبیہ بنا دیا گیا، اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے اس کے بارے میں اختلاف کیا ہے یقیناً اس کے متعلق بڑے شک میں ہیں، انہیں اس کے متعلق گمان کی پیروی کے سوا کچھ علم نہیں، اور انہوں نے اسے یقیناً قتل نہیں کیا۔ تو مسلم ہونے کے اعتبار سے ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ عیسیٰ ابن مریم کو اصل میں وہ قتل نہیں کیے گئے، نہ ہی وہ سولی پر چڑھائے گئے، لیکن ان لوگوں کے لیے معاملہ جو ہے وہ مشتبہ کر دیا گیا، اور وہ اللہ کے پاس اٹھا لیے گئے، اور آخری زمانے میں قیامت کے قریب وہ دوبارہ دنیا میں واپس آئیں گے، بلکہ اللہ نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا، اور اللہ ہمیشہ سے ہر چیز پر غالب کمال حکمت والا ہے۔
اور اہل کتاب میں کوئی نہیں مگر اس کی موت سے پہلے اس پر ضرور ایمان لے آئے گا اور وہ قیامت کے دن ان پر گواہ ہوگا۔ تو جو لوگ یہودی بن گئے ان کے بڑے ظلم ہی کی وجہ سے ہم نے ان پر کئی پاکیزہ چیزیں حرام کر دی جو ان کے لیے حلال کی گئی تھیں، اور ان کے اللہ کے راستے سے بہت زیادہ روکنے کی وجہ سے اور ان کے سود لینے کی وجہ سے، حالانکہ یقیناً انہیں اس سے منع کیا گیا تھا، اور ان کے لوگوں کے اموال باطل طریقے کے ساتھ کھانے کی وجہ سے، اور ہم نے ان میں سے کفر کرنے والوں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ لیکن ان میں سے وہ لوگ جو علم میں پختہ ہیں اور جو مومن ہیں وہ اس پر ایمان لاتے ہیں جو تیری طرف نازل کیا گیا اور جو تجھ سے پہلے نازل کیا گیا، اور جو خاص کر نماز ادا کرنے والے ہیں اور جو زکوٰۃ دینے والے اور اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لانے والے ہیں، یہ لوگ ہیں جنہیں ہم عنقریب بہت بڑا اجر عطا کریں گے۔ تو بہت زیادہ کام نہیں کہے گئے، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، یوم آخرت پر ایمان۔ اصل میں یوم آخرت پر ایمان ہی ہمارے بہت سارے اعمال کی اصلاح کر دیتا ہے۔ جب انسان کو یہ یقین ہو، صبح کے وقت اس کو یہ پتا ہو کہ شام کے وقت جو کچھ میں سارا دن کروں گا مجھے اس کا جواب دینا ہے، مجھے بتانا ہے میں کہاں گیا، میں نے کیا کیا، میں نے کہاں پر اپنا مال لگایا، میں نے اپنے جسم کو کہاں پہ لگایا، میں نے کس سے بات چیت کی، کس سے ملا۔ اگر یہاں دنیا میں بھی ہمیں رپورٹ دینی ہو شام کو اپنے پورے دن کی ایکٹیویٹیز کی، تو کیا ہوگا، وہ لازمی طور پر اپنے آپ کو درست رکھنے کی کوشش کرے گا۔ تو جب یہ چیز ہو جائے کہ اللہ کے سامنے حاضری ہونی ہے، اس کے سامنے حاضر ہو کر ایک ایک لمحے کا حساب دینا ہے، تو انسان خود بخود اصلاح کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ بلا شبہ ہم نے تیری طرف وحی کی جیسے ہم نے نوح علیہ السلام اور اس کے بعد دوسرے نبیوں کی طرف وحی کی، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اس کی اولاد اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان علیہ السلام کی طرف وحی کی، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور عطا کی، اور بہت سے رسولوں کی طرف جنہیں ہم اس سے پہلے تجھ سے بیان کر چکے ہیں، اور بہت سے ایسے رسولوں کی طرف جنہیں ہم نے تجھ سے بیان نہیں کیا، اور اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا، خود کلام کرنا، ایسے رسول جو خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے تھے، تاکہ لوگوں کے پاس رسولوں کے بعد اللہ کے مقابلے میں کوئی حجت نہ رہ جائے، اور اللہ ہمیشہ سے سب پر غالب، کمال حکمت والا ہے۔ لیکن اللہ شہادت دیتا ہے اس کے متعلق جو اس نے تیری طرف نازل کیا ہے کہ اس نے اسے اپنے علم سے نازل کیا ہے، اور فرشتے شہادت دیتے ہیں، اور اللہ کافی گواہ ہے۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا، یقیناً وہ گمراہ ہو گئے، بہت دور گمراہ ہونا۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور ظلم کیا، اللہ کبھی ایسا نہیں کہ انہیں بخشے، اور نہ یہ کہ انہیں کسی راستے کی ہدایت دے، سوائے جہنم کی راہ کے جس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، ہمیشہ، اور یہ ہمیشہ سے اللہ پر بہت آسان ہے۔ اے لوگوں، بلا شبہ تمہارے پاس یہ رسول حق کے ساتھ تمہارے رب کی طرف سے آیا ہے، بس تم ایمان لے آؤ، تمہارے لیے بہتر ہوگا، اور اگر کفر کرو تو بے شک اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور اللہ ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اے اہل کتاب اپنے دین میں حد سے نہ گزرو اور اللہ پر مت کہو مگر حق۔ کیا ان کا حد سے گزرنا تھا؟ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنا لینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس طرح حد سے نہ بڑھاؤ جس طرح نصارہ نے عیسیٰ ابن مریم کو بڑھایا، میں تو اس کا بندہ ہوں، لہٰذا تم مجھے اللہ تعالیٰ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہا کرو۔ نہیں ہے مسیح عیسیٰ ابن مریم مگر اللہ کے رسول اور اس کا کلمہ جو اس نے مریم علیہ السلام کی طرف بھیجا، اور اس کی طرف سے ایک روح ہے، بس اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور مت کہو کہ تین ہیں، باز آ جاؤ، تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ اللہ تو صرف ایک معبود ہے، وہ اس سے پاک ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ بطور وکیل کافی ہے۔ تو تین کا کانسیپٹ آپ جانتے ہوں گے، ٹرینٹی کا کانسیپٹ عیسائیوں میں بہت زیادہ مقبول ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ ایک ہی وقت میں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول بھی ہیں اور ساتھ ہی خدا کا درجہ بھی دے دیا۔ تو اس طرح کر کے جو یہ ٹرینٹی کا کانسیپٹ دیا ہوا ہے، اس میں وہ انہوں نے اپنے عذر بہانے اور بہت سارا کچھ بنا لیا کہ جس طرح ایک شخص باپ بھی ہوتا ہے، بھائی بھی ہوتا ہے، بیٹا بھی ہوتا ہے، اسی طرح نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام فلاں بھی فلاں بھی فلاں بھی۔ تو اس کا رد یہاں پر اس آیت میں کیا جا رہا ہے کہ مت کہو کہ تین ہیں، باز آ جاؤ، تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ مسیح ہرگز اس سے آر نہ رکھے گا کہ وہ اللہ کا بندہ ہو،
اور نہ مقرر فرشتے ہی ہیں، کہ خود عیسیٰ علیہ السلام کو اس میں کوئی شرمندگی یا شرم نہیں ہے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، اور نہ مقرر فرشتے ہی ایسے ہیں کہ وہ کوئی اور شرمندگی محسوس کریں۔ اور جو بھی اس کی بندگی سے آر رکھے اور تکبر کرے تو قریب وہ ہم سب کو اپنی طرف اکٹھا کرے گا۔ پھر جو لوگ تو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے سو وہ انہیں ان کے اجر پورے دے گا اور انہیں اپنے فضل سے زیادہ بھی دے گا۔ اور رہے وہ جنہوں نے آر سمجھا اور تکبر کیا تو وہ انہیں دردناک عذاب دے گا، اور وہ اپنے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی دوست پائیں گے اور نہ ہی کوئی مددگار۔ اے لوگوں، بلا شبہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل آئی ہے، اور ہم نے تمہاری طرف ایک واضح نور نازل کیا ہے۔ پھر جو لوگ تو اللہ پر ایمان لائے اور اسے مضبوطی سے تھام لیا تو عنقریب وہ انہیں اپنی خاص رحمت اور فضل میں داخل کرے گا اور انہیں اپنی طرف سیدھے راستے کی ہدایت دے گا۔ وہ تجھ سے فتویٰ مانگتے ہیں، کہہ دیجئے اللہ تمہیں کلالہ کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے۔ اگر کوئی آدمی مر جائے جس کی کوئی اولاد نہ ہو اور اس کی ایک بہن ہو تو اس کے لیے اس کا نصف ہے جو اس نے چھوڑا، اور وہ خود اس بہن کا وارث ہوگا اگر اس بہن کی کوئی اولاد نہ ہو۔ پھر اگر وہ 2 بہنیں ہوں تو ان کے لیے اس میں سے 2/3 ہوگا جو اس نے چھوڑا، اور اگر وہ کئی بھائی بہن مرد اور عورتیں ہوں تو مرد کے لیے 2 عورتوں کے حصے کے برابر ہوگا۔ اللہ تمہارے لیے کھول کر بیان کرتا ہے کہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ تلاوت سننا ہے تلاوت۔ سورۃ المائدہ مدنی صورت ہے، شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو عہد پورے کرو۔ تمہارے لیے چرنے والے چوپائے حلال کیے گئے ہیں سوائے ان کے جو تم پر پڑھے جائیں، اس حال میں کہ شکار کو حلال جاننے والے نہ ہو جبکہ تم احرام والے ہو، بے شک اللہ فیصلہ کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہما نے فرمایا یہ سورت سب سے آخر میں نازل ہوئی، لہٰذا اس کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھو۔ اس میں خاص طور پر جو احکامات ہیں یہ آخری سورت ہے نزول کے اعتبار سے۔ تو اس آیت میں ہمیں 5 حکم دیے جا رہے ہیں۔ عہد کا خیال رکھیں، چوپاؤں کا حلال ہونا، یعنی جو چار کیا کہیں گے پاؤں والے چوپائے جس طرح، اور کچھ چوپاؤں کا حرام ہونا، اور اسی طرح حرم کی حالت میں احرام میں شکار کا حرام ہونا۔ تو ان چیزوں کو یہاں پر ذکر کیا گیا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، نہ اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی کرو اور نہ حرمت والے مہینے کی، اور نہ حرم کی قربانی کی، اور نہ پٹوں والے جانوروں کی، اور نہ حرمت والے گھر کا قصد یعنی ارادہ کرنے والوں کی، جو اپنے رب کا فضل اور خوشنودی تلاش کرتے ہیں۔ اور جب احرام کھول دو تو شکار کرو، اور کسی قوم کی دشمنی اس کے لیے کہ انہوں نے تمہیں مسجد حرام سے روکا، تمہیں اس بات کا مجرم نہ بنا دے کہ حد سے بڑھ جاؤ، اور نیکی اور تقوی پر ایک دوسرے کی مدد کرو، زیادتی پر نہ کرو، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ بہت سخت سزا دینے والا ہے۔ تو یہ عام اصول ہمیں دے دیا گیا ہے، پکا یاد رکھنا ہے۔ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے کہ ہم یہ سوچیں کہ یہ فلاں میری پسند کا بندہ ہے، فلاں میرے فرقے کا بندہ ہے، اس کے ساتھ تو کوئی اچھا کام ہونے لگا ہے میں اس میں تعاون کر دوں، وہاں پیسے بھی دے دوں، وہاں جا کے والنٹیئر بھی کر لوں، لیکن جو میرے فرقے کا نہیں ہے، میری مرضی کا نہیں ہے، تو اس کے ساتھ میں خیر میں تعاون نہ کروں۔ چاہے کوئی کافر بھی اگر انسانیت کی مدد کے لیے، اس کی خیر کے لیے کوئی کام کر رہا ہے تو ہمیں ان کے ساتھ بھی تعاون کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور جو ہمارا قریبی رشتہ دار مسلمان دوسروں کے ساتھ زیادتی یا ظلم کر رہا ہے اس سے ہمارے ہاتھ روک لینے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، وَتَعَاوَنُوا، تعاون کرو، تعاون ہوتا ہے دونوں مل کر یعنی کہ آپس میں، علی البر والتقوی، خیر اور تقوی کے کاموں میں، ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اور گناہ اور زیادتی پر ایک دوسرے کی مدد نہ کرو، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ بہت سخت سزا دینے والا ہے۔ تم پر مردار حرام کیا گیا ہے، اور خون اور خنزیر کا گوشت، اور وہ جس پر غیر اللہ کا نام پکارا جائے،
اور گلا گھٹنے والا جانور، اور جسے چوٹ لگی ہو، اور گرنے والا، اور جسے سینگ لگا ہو، اور جسے درندے نے کھایا ہو، مگر جو تم ذبح کر لو، اور جو آستانوں پر ذبح کیا گیا ہو، اور یہ کہ تم تیروں کے ساتھ قسمت معلوم کرو، یہ سراسر نافرمانی ہے۔ تو آستانوں پر ذبح کرنا یا تیروں کے ساتھ قسمت معلوم کرنا، اس کا قرآن میں ہی واضح طور پہ منع کر دیا گیا۔ تیروں کے ساتھ قسمت معلوم کرنا کیا ہوتا ہے؟ نجومی جو کر رہے ہوتے ہیں، فالگیری جو ہو رہی ہوتی ہے، اور اسی طرح جو جادو ٹونا ہوتا ہے، وہ سب کچھ اس کے اندر آ جائے گا۔ کسی بھی طرح سے قسمت معلوم کرنے کی کوشش کرنا، چاہے وہ ستاروں کے ذریعے سے کی جا رہی ہے، کسی بھی انداز میں کی جا رہی ہے، اس سے منع کیا گیا ہے۔ اور اسی طرح سے آستانوں پر، یعنی کہ کچھ جگہ مخصوص کر کے وہاں پر جانور ذبح کرنا اور سمجھنا کہ یہ ان کے جس کے آستانے ہیں ان پر دے کر قربانی ان کے نام کر کے یہ سمجھنا کہ یہ اللہ کے لیے کیا ہے، تو یہ منع کیا گیا ہے اس سے۔ اس کے بارے میں ایک روایت بھی آتی ہے ابو داؤد کی، ثابت بن دحاق رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص نے نظر مانی کہ وہ بوانا مقام پر اونٹ نہر کرے گا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ میں نے بوانا مقام پر ایک اونٹ نہر کرنے کی نظر مانی تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا وہاں ایام جاہلیت کے آستانوں میں سے کوئی آستانہ تو نہیں تھا؟ لوگوں نے کہا نہیں۔ آپ نے مزید پوچھا، کیا وہاں مشرکین کی عیدوں میلوں میں سے کوئی عید تو نہیں تھی؟ لوگوں نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا، پھر اپنی نظر پوری کر لو، لیکن اگر ان جگہوں پہ دینا ہے تو پھر وہاں پر دینے سے منع کیا گیا ہے۔ آج وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تمہارے دین سے مایوس ہو گئے ہیں، تو تم ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو۔ جب کسی کا ڈر آئے نا تو یہ سوچ لیں، فلا تخشوہم واخشونی، بس نہ تم ان لوگوں سے ڈرو، بس مجھ سے ڈرو۔ اللہ کا ڈر رکھیں۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اور آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو دین کی حیثیت سے پسند کر لیا۔ پھر جو شخص بھوک کی کسی صورت میں مجبور کر دیا جائے، اس حال میں کہ کسی گناہ کی طرف مائل ہونے والا نہ ہو، تو بے شک اللہ بے حد بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ جو یہ آیت ہے، آیت کا جو حصہ ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ بہت اہم ہے، اور یہ ہمیں یہ واضح کرتی ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں ان کے ہوتے ہوئے جو شریعت آ چکی، جو احکامات آ چکے، جو کچھ بتایا جا چکا، وہ حرف آخر ہے۔ اس کے بعد کوئی دین، کوئی احکام، کوئی نئی چیز شامل نہیں ہوگی۔ جو بدعات اور جو کچھ ہے وہ کسی قسم کا کچھ بھی دین کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ اور یہ بہت بڑی خوشخبری ہے جو کہ مسلمانوں کو ملی کہ جو کچھ پہنچایا گیا تھا وہ پہنچا دیا گیا، سب کچھ مکمل ہو گیا اور دین اسلام کو تمہارے لیے پسند کیا گیا۔ اسی لیے آتا ہے، طارق بن شہاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک یہودی نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے کہا، آپ اپنی کتاب میں ایک ایسی آیت پڑھتے ہیں کہ اگر ہم یہودیوں کی کتاب میں یہ آیت نازل ہوتی تو ہم اس کے نزول کے دن کو عید بنا لیتے ہیں، اتنے خوش ہوتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کون سی آیت؟ اس نے یہ آیت پڑھی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ سن کر عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہم اس دن اور جگہ کو جانتے ہیں جب یہ آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی۔ آپ 9 ذو الحجہ کو عرفہ میں تھے، پچھلے پہر کا وقت تھا اور جمعۃ المبارک کا دن تھا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ تو اس سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا حلال کیا گیا ہے؟ کہہ دیجئے تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کی گئی ہیں، اور شکاری جانوروں میں سے جو تم نے سدھائے ہیں، جنہیں تم شکاری بنانے والے ہو، انہیں اس میں سے سکھاتے ہو جو اللہ نے تمہیں سکھایا ہے، تو اس میں سے کھاؤ جو وہ تمہاری خاطر روک رکھیں، اور اس پر اللہ کا نام ذکر کرو اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ آج تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئیں، اور ان لوگوں کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے جنہیں کتاب دی گئی، اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے، اور مومن عورتوں میں سے پاک دامن عورتیں اور ان لوگوں کی پاک دامن عورتیں جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی، جب تم انہیں ان کے مہر دے دو، اس حال میں کہ تم قید نکاح میں لانے والے ہو، بدکاری کرنے والے نہیں، اور نہ چھپی آشنائیں بنانے والے، اور جو ایمان سے انکار کرے تو یقیناً اس کا عمل ضائع ہو گیا،
اور وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہے۔ تو اہل کتاب کی عورت سے بھی شادی کی اجازت دی گئی ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے منہ اور اپنے ہاتھ کہنیوں تک دھو لو، اور اپنے سروں کا مسح کرو، اور اپنے پاؤں ٹخنوں تک دھو لو، اور اگر جنبی ہو تو غسل کر لو، اور اگر تم بیمار ہو یا کسی سفر پر، یا تم میں سے کوئی قضائی حاجت سے آیا ہو، یا تم نے عورتوں سے مباشرت کی ہو، پھر کوئی پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی کا قصد کرو، پس اس سے اپنے چہروں اور ہاتھوں پر مسح کر لو۔ اللہ نہیں چاہتا کہ تم پر کوئی تنگی کرے، اور لیکن وہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے، اور تاکہ وہ اپنی نعمت تم پر پوری کرے، تاکہ تم شکر کرو۔ یہ غزوہ مریسی جو کہ 5 یا 6 ہجری میں ہوا تھا، اس میں عائشہ رضی اللہ عنہا کا ہار گم ہو گیا تھا، اور اس کو ڈھونڈتے ہوئے نماز لیٹ ہو گئی تھی، اور پانی موجود نہیں تھا وہاں پر، لوگ فکر مند ہوئے، تو اس وقت یہ آیات نازل ہوئی تھی، تیمم کا حکم دیا گیا اور لوگوں نے تیمم کر کے نماز پڑھی تھی، صحیح بخاری کی روایت کے مطابق۔ اچھا، جو یہاں پر آ رہا ہے نا، یہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے، اور اس کو میں ضرور ذکر کرنا چاہوں گی۔ آیت نمبر 6 میں فَمْسَحُ، یہاں پر جو آ رہا ہے، سوری، ہاں جی، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ یہ 4 ہیں جو کہ وضو کے فرائض کہلاتے ہیں خاص طور پر۔ وامسحوا برؤوسکم جو ہے نا، اپنے سروں کا مسح، اس کا جو ہے اس بارے میں بہت زیادہ ہم غلط سمجھنے کے شکار ہیں، یا اس میں اختلافات کا شکار ہیں، یا ہمیں صحیح معلومات نہیں پہنچی ہوئی ہیں کہ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِکُم سے کیا مراد ہے، چہرے یا اپنے جو سر کا مسح کرنا ہے وہ کس طرح ہوگا۔ اس کے بارے میں صحیح مسلم کی جو روایات ملتی ہیں وہ میں آپ کے سامنے پڑھوں گی، جیسے کہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ بھی پگڑی کے بغیر سر کے کچھ حصے کا مسح ثابت نہیں۔ آپ دونوں ہاتھ آگے سے گدی تک لے جاتے، پھر واپس لے آتے، آپ پگڑی کی صورت میں سر کے سامنے اور حصے کے بعد نہیں کرتے۔ اس کے علاوہ ویسے آپ ہمیشہ اوپر سے لے کر، یہاں سے لے کر پیچھے تک لے کے جاتے، پیچھے سے واپس آتے، یہ آپ کا طریقہ تھا، ٹھیک ہے۔ جو کانوں کا مسح ہے اس کے بارے میں بھی نسائی اور ابن ماجہ میں روایت موجود ہے کہ سر کے مسح کے ساتھ کانوں کا مسح بھی حدیث سے ثابت ہے، صحیح حدیث سے موجود ہے۔ لیکن گردن کا الگ مسح یا الٹے ہاتھوں سے گردن پر مسح وغیرہ کچھ کرنا، وہ کسی بھی حدیث میں صحابہ کرام کے آثار میں کہیں بھی ثابت نہیں ہے۔ گردن کا مسح کہیں پر بھی موجود نہیں ہے۔ تو اس لیے جو سر کے مسح کی بات ہے وہ سر کا مسح ہی ہے۔ کانوں کو اس کے ساتھ مختلف روایات ہمیں احادیث صحیح ملتی ہیں، جس کی وجہ سے کانوں کو بھی سر کے مسح میں ہی شامل کیا گیا ہے، چونکہ کان بھی سر کے ساتھ ہی شامل ہوتے ہیں، لیکن گردن کے مسح کی کہیں پر کوئی بھی ہمیں دلیل نہیں ملتی۔ اور اپنے اوپر اللہ کی نعمت یاد کرو اور اس کا عہد جو اس نے تم سے مضبوط باندھا، جب تم نے کہا ہم نے سنا اور ہم نے مان لیا، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ سینوں کی بات کو خوب جاننے والا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کی خاطر خوب قائم رہنے والے، انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بن جاؤ، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں ہرگز اس بات کا مجرم نہ بنا دے کہ تم عدل نہ کرو۔ عدل کرو، یہ تقویٰ کے زیادہ قریب ہے، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے جو تم کرتے ہو۔ بے شک اعدلوا هو اقرب للتقوى، عدل کرنا تقویٰ کے زیادہ قریب ہے۔ عدل کرنا کیا ہوتا ہے؟ انصاف کرنا کیا ہوتا ہے؟ جس کا جو حق ہے اس کو پورا کا پورا دیا جائے، جو ڈیزرو کرتا ہے اس کو ویسے ہی اتنا دیا جائے۔ اور احسان کیا ہے؟ جو اس کا حق ہے، جتنا وہ رکھتا ہے اس سے بڑھ کر اس کو دینا۔ اسی لیے والدین کے ساتھ عدل کرنے کا کہا گیا ہے یا احسان کرنے کا؟ احسان کرنے۔ بے شک اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے جو تم کرتے ہو۔ اللہ نے ان لوگوں سے وعدہ کیا ہے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے کہ بے شک ان کے لیے بڑی بخشش اور بہت بڑا اجر ہے، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا وہی بھڑکتی آگ والے ہیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے اوپر اللہ کی نعمت یاد کرو۔ جب کچھ لوگوں نے ارادہ کیا کہ تمہاری طرف اپنے ہاتھ بڑھائیں تو اس نے ان کے ہاتھ تم سے روک دیے، اور اللہ سے ڈرو، اور اللہ ہی پر پس لازم ہے کہ مومن بھروسہ کریں۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون،
چاہیے مومنوں کو کہ وہ صرف اللہ کی ذات پر بھروسہ کریں۔ اس کے بارے میں بے شمار ہمیں سیرت میں واقعات ملتے ہیں کہ کس طرح اللہ کی طرف سے مدد آئی اور اللہ نے دشمنوں کو روکا۔ جس طرح آپ کو وہ مشہور واقعہ بھی یاد ہوگا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے سوئے ہوئے تھے تو ایک بدوی شخص آیا تھا اور اس نے کہا تھا کون بچائے گا، تو کیا فرمایا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اللہ۔ پختہ یقین، تو اسی جو ایک اعتماد اور یقین تھا اس کے ڈر سے اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی تھی۔ تو جتنا ایمان مضبوط ہوتا ہے اتنی زیادہ جلدی اللہ کی مدد آتی ہے۔ پھر ابن عباس کہتے ہیں کہ ایک دیت کے سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے ایک یہودی قبیلے بنو نذیر کے ہاں تشریف لے گئے۔ انہوں نے آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو ایک دیوار کے سائے میں بٹھایا اور آپس میں پروگرام بنایا کہ ان کے اوپر چکی کا پاٹ گرا دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو فوراً خبردار کر دیا اور اب وہاں سے اٹھ گئے۔ تو وہ بھی، اور اس طرح بہت سارے واقعات ملتے ہیں جس میں اللہ نے دوسروں کے ہاتھ آپ کی طرف روک دیے۔ اور بلا شبہ یقیناً اللہ نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا اور ہم نے ان میں سے 12 سردار مقرر کیے، اور اللہ نے فرمایا بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نے نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی اور میرے رسولوں پر ایمان لائے اور انہیں قوت دی اور اللہ کو قرض دیا اچھا قرض، تو یقیناً میں تم سے تمہارے گناہ ضرور دور کر دوں گا اور یقیناً تمہیں ایسے باغوں میں ضرور داخل کروں گا جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ پھر جس نے اس کے بعد تم میں سے کفر کیا تو یقیناً وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا، تو ان کے اپنے عہد کو توڑنے کی وجہ ہی سے ہم نے ان پر لعنت کی اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا کہ وہ کلام کو اس کی جگہوں سے پھیر دیتے ہیں، تو اپنے ہی انسان کے اعمال اس پر تباہی کا باعث بن رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ ان کے اپنے عہد کو توڑنے کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت کی اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ اور دل کی سختی ایک بہت بڑی بیماری ہے۔ دل کی سختی انسان کو باقی تمام خیر سے محروم کر دیتی ہے، کیونکہ اس کو اثر نہیں ہوتا نا، کوئی گناہ نہیں لگتا، کوئی خیر کرنے کا دل نہیں کرتا۔ تو یہ بہت بڑا اللہ کی طرف سے عذاب ہے کہ کسی کا دل سخت ہو جائے، کسی کی آنکھوں سے آنسو نہ گرے۔ صحابہ کرام کا یہ حال ہم پڑھتے ہیں، قرآن پڑھا کرتے تھے اور ان کے آنسو گرا کرتے تھے، اور آج ہم وہی قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، سب کچھ گزر جاتا ہے اور ہماری آنکھوں میں آنسو نہیں آتے۔ اتنی ساری باتیں سن لیتے ہیں، اتنی ساری چیزیں جان لیتے ہیں، لیکن اللہ کی طرف ایک آنسو کے ساتھ، خوف کے ساتھ مانگا نہیں جاتا کہ وہ کلام کو اس کی جگہوں سے پھیر دیتے ہیں اور وہ اس میں سے ایک حصہ بھول گئے جس کی انہیں نصیحت کی گئی تھی، اور تو ہمیشہ ان کی کسی نہ کسی خیانت کی خبر پاتا رہے گا سوائے ان کے تھوڑے سے لوگوں کے، سو انہیں معاف کر دے اور ان سے درگزر کر، بے شک اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ خیانت کریں گے، وہ یہ کریں گے، وہ کریں گے، لیکن آخر میں کیا فرما رہے ہیں؟ تم انہیں معاف کر دو، درگزر کرو۔ تو دوسرا جو بھی معاملہ کر رہا ہے وہ اس کے ساتھ ہے اور میرا معاملہ میرے ساتھ، مجھے کیا کرنا ہے؟ معاف کرنا، حد درجے اینڈ تک معاف کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان اللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جو ڈیزرو نہیں کرتا اس کو بھی وہ دے دینا، جو اس قابل نہیں ہے کہ اس کو معاف کیا جائے اس کو بھی معاف کر دینا۔ اور ان لوگوں سے جنہوں نے کہا بے شک ہم نصارہ ہیں، ہم نے ان کا پختہ عہد لیا، پھر وہ اس کا ایک حصہ بھول گئے جس کی انہیں نصیحت کی گئی تھی، تو ہم نے ان کے درمیان قیامت کے دن تک دشمنی اور کینہ وری بھڑکا دی، اور ان قریب اللہ انہیں اس کی خبر دے گا جو وہ کیا کرتے تھے۔ اے اہل کتاب، بے شک تمہارے پاس ہمارا رسول آیا ہے جو تمہارے لیے ان میں سے بہت سی باتیں کھول کر بیان کرتا ہے جو تم کتاب میں سے چھپایا کرتے تھے، اور بہت سی باتوں سے درگزر کرتا ہے۔ بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک روشنی اور واضح کتاب آئی ہے۔ تو یہ تو ہم جانتے ہیں کہ یہود علماء کا یہ وتیرہ تھا، یہ طریقہ تھا کہ وہ جن آیات پر عمل نہیں کرنا ہوتا تھا ان کو چھپا لیا کرتے تھے اور ان کو بیان ہی نہیں کیا کرتے تھے، اور کہتے نہیں یہ حکم نہیں لکھا ہوا۔ اور اس کی ایک دلیل جو ہے یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی مرد اور عورت کو لایا گیا جنہوں نے زنا کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تم اپنی کتاب میں اس کے بارے میں کیا حکم پاتے ہو؟ کیا حکم آیا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا ہمارے علماء نے اس کی سزا چہرے کو سیاہ کرنا اور گدھے پر گشت کروانا تجویز کی ہوئی ہے، یعنی کہ انہوں نے یہ کہا ہے۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول، ان کے علماء کو تورات سمیت بلائیے۔ عبداللہ بن سلام یہود میں سے تھے نا جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، تو وہ جانتے تھے۔ انہوں نے کہا ان کے علماء کو تورات سمیت بلائیے۔ چنانچہ تورات لائی گئی
تو ان میں سے ایک نے رجم کی آیت پر ہاتھ رکھ کر آگے پیچھے سے پڑھنا شروع کر دیا. عبداللہ بن سلام نے اس سے کہا اپنا ہاتھ ہٹاؤ. اس نے ہاتھ اٹھایا تو اس کے نیچے سے رجم کی آیت نکلی. رجم کی یعنی پتھر مار کر جو مارنے کا، سنسار کرنے کا. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور وہ دونوں سنسار کر دیے گئے. تو ان کا یہ حال تھا. لیکن میں یہاں پر سوچتی ہوں کہ ہم تو ان سے بھی گئے گزرے ہیں کہ ان کو پتا تھا کہاں پر کیا حکم لکھا ہوا ہے تو وہ چھپاتے تھے. ہم آج اس حالت میں ہیں کہ ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ قرآن میں کہاں پر کیا لکھا ہوا ہے. ہم تو اس سے بھی غافل ہیں. دشمن کو ہمیں بہکانا اتنا آسان ہے نا. وہ کچھ کہہ دے تمہاری کتاب میں یہ لکھا ہے، ہم فوراً سمجھتے ہیں ہاں واقعی ایسا ہے. کوئی پروپیگنڈا دشمن کی طرف سے ہو، کچھ وہ کہہ دیں طرح طرح کی باتیں، عورت کو حقوق نہیں ملے ہوئے، فلاں یہ نہیں ہے، فلاں باتیں، جو کچھ آج کل اسلام کے خلاف باتیں کی جاتی ہیں، تو ہم اس کو فوراً مان لیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم نے خود کھول کے پڑھا ہی نہیں ہوا. ہم نے بھی علماء یہود اور یہود والا حساب رکھا ہوا ہے کہ پڑھنا پڑھانا، دین کو سمجھنا کچھ لوگوں کا کام ہے. ان کے پاس سارا دین کا ٹھیکہ دے دیا اور عام عوام ساری غفلت میں ہے، اسے کچھ نہیں پتا. جب کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو کتاب کھولنے کی بجائے ان کے پاس جا کے کھڑی ہو جاتی ہے. پھر ان کی مرضی، وہ جو مرضی فتوا دیں. انہیں پتا ہے کہ کھول کے انہوں نے پڑھنا تو ہے نہیں، جو دل کرتا ہے جیسے دل کرتا ہے ویسے فتوا دیتے ہیں. یہود کا من و عن بالکل یہی رویہ تھا. اور یہ تو حدیث بتا چکی ہے نا ہمیں کہ تم بھی یہود کی طرح ان کے نقش قدم پہ چلو گے. تو آج واقعی ہمارا یہ حال ہے کہ ہم خود نہیں سمجھتے. یہاں تک کہ کوئی کچھ بھی کہہ دینا جو کہ عقل بھی نہ مان رہی ہو، ہم تب بھی کہتے ہیں فلاں مولوی نے، فلاں بندے نے بتایا، چپ کر کے عمل کر لو. تو یہ کتاب الحمدللہ اللہ نے ایک تو اس کو محفوظ کیا، دوسرا ہم میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں ہے. ہم میں سے کوئی حجت یہ قائم نہیں کر سکتا کہ مجھے پتا ہی نہیں تھا. کیوں نہیں پتا تھا؟ گھر میں کتاب موجود تھی. ہم میں سے ہر ایک مسلمان پیدا ہوا، ہم نے شروع سے کلمہ پڑھا، ہمارے پاس یہ کتاب موجود ہے. ہم نے دنیا جہان کی 1000 کتابیں پڑھی. ہر کلاس میں 8 سبجیکٹس ہوتے ہیں، 6 سبجیکٹس ہوتے ہیں. کیا کچھ نہیں پڑھا. صرف ایک یہ کتاب نہیں پڑھنے کو موقع ملا میری زندگی میں. ہر چیز کے لیے موقع مل گیا. تو ان کا یہ حال تھا کہ یوں چھپا کر اور اس طرح، اور باقی بھی معاملات وہ ایسے ہی کیا کرتے تھے. اسی کا یہاں پہ ذکر ہے، جس کے ساتھ اللہ ان لوگوں کو جو اس کی رضا کے پیچھے چلیں سلامتی کے راستوں کی ہدایت دیتا ہے، اور انہیں اپنے حکم سے اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالتا ہے اور انہیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے. بلا شبہ یقیناً وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا کہ بے شک اللہ مسیح ہی تو ہے جو مریم کا بیٹا ہے. کہہ دیجئے پھر کون اللہ سے کسی چیز کا مالک ہے اگر وہ ارادہ کرے کہ مسیح نے مریم کو اور اس کی ماں کو اور زمین میں جو لوگ ہیں سب کو ہلاک کر دے. اور اللہ ہی کے لیے آسمان اور زمین کی بادشاہی ہے اور اس کی بھی جو ان دونوں کے درمیان ہے. وہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے اور اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جو کہتے ہیں مسیح اللہ ہے، نعوذ باللہ، جو مریم کا بیٹا ہے، تو اگر اللہ ہی اس کو عذاب دینا چاہے اور مسیح ابن مریم اور اس کی ماں اور سب لوگوں کو ہلاک کر دے تو کون روک سکتا ہے. اور آپ دیکھیں عقلی طور پر یہ باتیں کتنی حق ہیں، حقیقت ہے. اور یہود و نصارہ نے کہا ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے پیارے ہیں. کہہ دیجئے پھر وہ تمہیں تمہارے گناہوں کی وجہ سے سزا کیوں دیتا ہے؟ بلکہ تم اس مخلوق میں سے ایک بشر ہو جو اس نے پیدا کی ہے. وہ جسے چاہتا ہے بخشتا ہے اور جسے چاہتا ہے سزا دیتا ہے. اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمان اور زمین کی بادشاہی اور اس کی بھی جو ان دونوں کے درمیان ہے اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اے اہل کتاب، بے شک تمہارے پاس ہمارا رسول آیا ہے جو تمہارے لیے کھول کر بیان کرتا ہے رسولوں کے ایک وقفے کے بعد، تاکہ تم یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس نہ کوئی خوشخبری دینے والا آیا اور نہ ڈرانے والا. تو یقیناً تمہارے پاس ایک خوشخبری دینے والا، ڈرانے والا آ چکا ہے اور اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے. اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم، اپنے اوپر اللہ کی نعمت یاد کرو جب اس نے تم میں انبیاء بنائے اور تمہیں بادشاہ بنا دیا اور تمہیں وہ کچھ دیا جو جہانوں میں سے کسی کو نہیں دیا. اے میری قوم، اس مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، یعنی شام، اور اپنی پیٹھوں پر نہ پھر جاؤ ورنہ خسارہ اٹھانے والے ہو کر لوٹو گے. اب یہ بنی اسرائیل کا ہی ذکر چل رہا ہے. انہوں نے کہا اے موسیٰ، بے شک اس میں ایک بہت زبردست قوم ہے اور بے شک ہم ہرگز اس میں داخل نہ ہوں گے یہاں تک کہ وہ اس سے نکل جائیں. پھر اگر وہ اس سے نکل جائیں تو ہم ضرور داخل ہونے والے ہیں.
دو آدمیوں نے کہا جو ان لوگوں میں سے تھے جو ڈرتے تھے، ان دونوں پر اللہ نے انعام کیا تھا، تم ان پر دروازے میں داخل ہو جاؤ، پھر جب تم اس میں داخل ہو گئے تو یقیناً تم غالب ہو اور اللہ ہی پر بھروسہ رکھو اگر تم مومن ہو۔ انہوں نے کہا اے موسیٰ، بے شک ہم ہرگز اس میں کبھی داخل نہ ہوں گے جب تک وہ اس میں موجود ہیں، سو تو اور تیرا رب جاؤ، بس دونوں لڑو، بے شک ہم یہیں بیٹھنے والے ہیں۔ تو آخر میں جا کر وہ یہاں تک پہنچ گئے تو انہوں نے کہا ہم تو جنگ نہیں کریں گے، اے موسیٰ تم اور تمہارا رب جاؤ اور ان سے لڑ لو۔ اسی طرح عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ مقداد بن اسود نے بدر کے دن بھی عرض کی تھی نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ سے اس طرح نہیں کہیں گے جس طرح کے بنی اسرائیل نے موسیٰ سے کہا تھا، فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ۔ اور یہ سن کر ایسے محسوس ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب پریشانی دور ہو گئی، آپ بہت خوش ہو گئے تھے جب صحابہ کرام نے یہ بات کہی کہ ہم ایسے نہیں کہیں گے جیسے کہ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا۔ تو ان کی حالت زوال دیکھیں اس حد تک تھی کہ انہوں نے نبی سے یہ کہہ دیا کہ ہم میں سے کوئی نہیں جائے گا، کوئی بھی تیار نہیں ہوا، اور کہا کہ تم اور تمہارا رب جا کے لڑو۔ اس نے کہا اے میرے رب، بے شک میں اپنی جان اور اپنے بھائی کے سوا کسی چیز کا مالک نہیں، سو تو ہمارے درمیان اور ان نافرمان لوگوں کے درمیان علیحدگی کر دے۔ فرمایا پھر بے شک ان پر 40 سال حرام کی ہوئی ہے، زمین میں سر مارتے پھریں گے، بس تو ان نافرمان لوگوں پر غم نہ کر اور ان پر آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کی خبر کی تلاوت حق کے ساتھ کر۔ یہاں سے آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں حابیل اور قابیل کے واقعے کا ذکر ہے۔ جب ان دونوں نے کچھ قربانی پیش کی تو ان میں سے ایک کی قبول کر لی گئی اور دوسرے کی قبول نہ کی گئی۔ پہلے کے دور میں، پہلے کی امتوں میں یہ ہوتا تھا کہ جس کی قربانی قبول ہوتی اس کو ایک آگ آتی آسمان سے، وہ اٹھا کر لے جاتی، اس کا مطلب ہوتا کہ وہ قبول ہو گئی ہے۔ اب جو واقعہ آتا ہے کہ شادی کا چکر تھا اور دونوں چاہ رہے تھے، جو اس کے بارے میں کوئی ہمیں روایت صحیح نہیں ملتی ہے، لیکن مشہور واقعہ اس طرح بتایا گیا ہے، ہم جو قرآن میں موجود ہے اسی کو مانتے ہیں کہ اس میں جو بھی کوئی واقعہ پیش ہوا ہوگا جس کی وجہ سے ایسا کیا گیا۔ اب کیا ہوا، جو قابیل تھا اس نے جب دیکھا کہ اس کی قربانی قبول نہیں ہوئی تو وہ جیلس ہوا اور اس نے اپنے بھائی کو قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ اسی واقعے کا یہاں پر ذکر ہے۔ اس نے کہا میں تجھے ضرور ہی قتل کر دوں گا۔ اس نے کہا بے شک اللہ متقی لوگوں ہی سے قبول کرتا ہے، اگر تو نے اپنا ہاتھ میری طرف اس لیے بڑھایا کہ مجھے قتل کرے تو میں ہرگز اپنا ہاتھ تیری طرف اس لیے بڑھانے والا نہیں ہوں کہ تجھے قتل کروں، بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ اور حقیقت میں ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اگر 2 لوگ نیت کر رہے ہیں ایک دونوں ہی دوسرے کو مارنے کی تو اس صورت میں دونوں ہی گناہ گار ہوں گے، چاہے ایک شخص پہلے مار دے۔ اور کسی بھی غلط چیز کا رواج پیدا کرنا، اس کو شروع کرنا بہت ہی بدبختی کی علامت ہے، اس کے پیچھے باقی لوگ بھی ساتھ شریک ہوں گے، ساتھ ہوتے جائیں گے۔ جو شخص بھی ظلم سے قتل کیا جاتا ہے قاتل کے ساتھ، اس کے خون ناحق کا بوجھ آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے پر بھی ہوتا ہے، کیونکہ وہ پہلا شخص تھا جس نے قتل کا کام شروع کیا۔ صحیح بخاری کی روایت۔ جس گناہ کا کام، جو کوئی گناہ، جو کوئی برائی، جو کوئی لان تان، کچھ بھی اگر آپ کی وجہ سے آپ کے گھر میں آپ کے بچوں کرنے لگتے ہیں اس سارے کا گناہ آپ پر آئے گا، یاد رکھیں۔ جو گالی گلوچ آپ کرتے ہیں اور آپ کے بچے آپ سے سیکھ رہے ہیں، جو غیبت، چغلی اور جو اپنے قریبی ساتھ رہنے والے ساس، نند اور جیٹھانی اور باقی سارے جو تعلقات ہیں ان سے جو آپ کے برتاؤ ہیں، جو بد اخلاقیاں ہیں، وہ آپ کے بچے آپ سے سیکھ رہے ہیں اور وہ ویسے کریں گے، اس سارے کا گناہ آپ کے سر آئے گا، یاد رکھیں۔ جو بھی کسی قسم کی برائی آپ کو دیکھ کر کوئی اور شروع کرتا ہے وہ آپ کے سر پر اس کا گناہ آئے گا، اس کو تو جو ملے گا ملے گا، اس لیے بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ تو ہاتھ بڑھائے گا لیکن میں ہاتھ بڑھانے والا نہیں ہوں، بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب 2 مسلمان اپنی تلواروں کے ساتھ ایک دوسرے کا مقابلہ کرتے ہیں تو قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں جائیں گے۔ احنف بن قیس رضی اللہ عنہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول، یہ تو قاتل ہے، مقتول کا کیا قصور ہے؟ فرمایا اس لیے کہ وہ بھی اپنے قاتل کے قتل پر حریص تھا، یعنی وہ بھی قتل کرنا چاہ رہا تھا۔ اچھا، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی آپ کو مارنے لگے تو آپ بت بن کے بیٹھ جائیں کہ اگر میں نے مارا تو
میں بھی گناہ گار ہوں گا، نہیں، دفاع کیا جائے گا. کوئی آپ کو مارنے آیا ہے، آپ اپنا بچاؤ کریں گے. لیکن دو لوگ جو کہ لڑائی میں تیار ہیں، دونوں ایک دوسرے کو مارنے کی نیت سے آئے ہیں، تو اگر ایک نے مار لیا تو دوسرا مظلوم نہیں ہو جائے گا، دوسرے کو بھی ویسے ہی قاتل والا ہی بدلہ ہوگا، کیونکہ دونوں ایک ہی نیت رکھتے تھے. اگر وہ غلبہ پا لیتا تو وہ مار دیتا، دوسرے نے پا لیا تو اس نے مار دیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ظالم کو لایا جائے گا اور اس کی نیکیاں مظلوم کو دی جائیں گی. اگر نیکیاں نہ ہوئی تو مظلوم کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے. صحیح بخاری کی روایت ہے. انی اريد ان تبوء باسمي واسمك فتكون من اصحاب النار وذلك جزاء الظالمین. میں تو یہ چاہتا ہوں کہ تو میرا گناہ اور اپنا گناہ لے کر لوٹے، پھر تو آگ والوں میں سے ہو جائے، اور یہی ظالموں کی جزا ہے. تو اس کے لیے اس کے نفس نے اس کے بھائی کا قتل پسندیدہ بنا دیا، تو اس نے اسے قتل کر دیا، بس خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو گیا. پھر اللہ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کو ریتتا تھا تاکہ اسے دکھائے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کیسے چھپائے. کہنے لگا ہائے میری بربادی، کیا میں اس سے بھی رہ گیا کہ اس کوے جیسا ہو جاؤں تو اپنے بھائی کی لاش چھپا دوں. سو وہ پشیمان ہونے والوں میں سے ہو گیا، ندامت اٹھانے والوں میں سے ہو گیا. اور حقیقت میں سب کا یہی حال ہوتا ہے، اس وقت غصے میں اور اس حسد اور اس کیفیت میں وہ کام کر گزرتے ہیں، اور بعد میں ندامت اور افسوس کے سوا اور کچھ نہیں رہتا. اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر لکھ دیا کہ بے شک حقیقت یہ ہے کہ جس نے ایک جان کو کسی جان کے بدلے کے بغیر یا زمین میں فساد کے بغیر قتل کیا تو گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا. ایک انسان کو مارنا گویا تمام انسانیت کو مارنا ہے. اور جس نے اسے زندگی بخشی تو گویا اس نے تمام انسانوں کو زندگی بخشی. اور بلا شبہ ان کے پاس ہمارے رسول واضح دلائل لے کر آئے، پھر بے شک ان میں سے بہت سے لوگ اس کے بعد بھی زمین میں یقیناً حد سے بڑھنے والے ہیں. ان لوگوں کی جزا جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں اور زمین میں فساد کی کوشش کرتے ہیں، یہی ہے کہ انہیں بری طرح قتل کیا جائے، یا انہیں بری طرح سولی دی جائے، یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مختلف سمتوں سے بری طرح کاٹے جائیں، یا انہیں سرزمین سے نکال دیا جائے. یہ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے. یہ آیت محاربہ کہلاتی ہے. ہر ان کے جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرے، فساد برپا کرے اور اس کے لیے کوششیں کرے، تو اس کو پھر ان چار میں سے کوئی بھی سزا دی جائے گی. مگر جو لوگ اس سے پہلے توبہ کر لیں کہ تم ان پر قابو پاؤ تو جان لو کہ بے شک اللہ بے حد بخشنے والا نہایت مہربان ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف قرب تلاش کرو اور اس کے راستے میں جہاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، اگر واقعی ان کے پاس زمین میں جو کچھ ہے وہ سب اور اس کے ساتھ اتنا اور بھی ہو تاکہ وہ اس کے ساتھ قیامت کے دن کے عذاب سے فدیہ دے دیں تو ان سے قبول نہ کیا جائے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. تو جو دینا ہے وہ آج ہی، کل چاہے ساری دنیا بھی دینا چاہے انسان، سب کا مالک بھی ہو جائے تو بھی وہ قبول نہ کی جائے گی. وہ چاہیں گے کہ آگ سے نکل جائیں، حالانکہ وہ اس سے ہرگز نکلنے والے نہیں، اور ان کے لیے ہمیشہ رہنے والا عذاب ہے. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، اور جو چوری کرنے والا اور جو چوری کرنے والی ہے سو دونوں کے ہاتھ کاٹ دو، اس کی جزا کے لیے جو ان دونوں نے کمایا، اللہ کی طرف سے عبرت کے لیے، اور اللہ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے. تو باطل طریقے سے مال کمانے میں ایک چوری بھی آتی ہے. جو آپ کی اپنی محنت کی چیز نہیں ہے، جس پر آپ نے خود اپنی محنت نہیں کی، وہ مال آپ کے لیے حلال نہیں ہے. تو چوری کرنا یہ باطل طریقے سے مال کمانے میں ہی شامل ہے، اسی لیے اس کی یہ سزا سخت رکھی گئی ہے تاکہ لوگ دوسروں کے مال پر نظر نہ رکھیں اور اس کو ہتھیانے کی کوشش نہ کریں. پھر جو اپنے ظلم کے بعد توبہ کر لے اور اصلاح کرے تو یقیناً اس کی توبہ قبول کرے گا. بے شک اللہ بے حد بخشنے والا نہایت مہربان ہے. کیا تو نے نہیں جانا کہ بے شک اللہ ہی ہے جس کے پاس آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے، عذاب دیتا ہے جسے چاہتا ہے اور بخش دیتا ہے جسے چاہتا ہے. بے شک اور اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے. بے شک تو چور کوئی چوری کرے یا کسی نے بھی کوئی گناہ کیا ہے، اگر وہ بعد میں سزا کے بعد معافی مانگ لے تو اس کی معافی قبول ہے. ایسا نہیں ہوگا کہ معافی قبول نہیں کی جائے گی یا اس شخص کو برا سمجھا جائے گا اور اس کو لعن طعن کیا جائے گا. اس کے بارے میں بھی ایک روایت آتی ہے مستدرک حاکم میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چور کے متعلق فرمایا اسے لے جاؤ، اس کا ہاتھ کاٹ دو، پھر اسے داغ دو، پھر میرے پاس لاؤ. الغرض اس کا ہاتھ کاٹا گیا
پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا. آپ نے اس سے فرمایا اللہ سے توبہ کرو. اس نے کہا میں اللہ سے توبہ کرتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تیری توبہ قبول کرے. یا ایھا الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، اے رسول تجھے وہ لوگ غمگین نہ کریں جو کفر میں دھوڑ کر جاتے ہیں، ان لوگوں میں سے جنہوں نے اپنے منہوں سے کہا ہم ایمان لائے حالانکہ ان کے دل ایمان نہیں لائے، اور ان لوگوں میں سے جو یہودی بنے، بہت سننے والے ہیں جھوٹ کو، بہت سننے والے ہیں دوسرے لوگوں کے لیے جو تیرے پاس نہیں آئے، یعنی سن کر جا کے ایک مجلس کی بات دوسری میں پہنچانے والے. وہ کلام کو اس کی جگہوں کے بعد پھیر دیتے ہیں، کہتے ہیں اگر تمہیں یہ دیا جائے تو لے لو اور اگر تمہیں یہ نہ دیا جائے تو بچ جاؤ. اور وہ شخص کہ اللہ اسے فتنے میں ڈالنے کا ارادہ کر لے اس کے لیے تو اللہ سے ہرگز کسی چیز کا مالک نہیں ہوگا. یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے نہیں چاہا کہ ان کے دلوں کو پاک کرے، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے. بہت سننے والے ہیں جھوٹ کو، بہت کھانے والے ہیں حرام کو، پھر اگر وہ تیرے پاس آئیں تو ان کے درمیان فیصلہ کر یا ان سے منہ پھیر لیں، اور اگر تو ان سے منہ پھیر لے تو ہرگز تجھے کچھ نقصان نہ پہنچائے گے، اور اگر تو فیصلہ کرے تو ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. وَقَالُونَ لِلسُّحْتِ، سحت کھانے والے ان کے حرام کھانے والے ہیں. حرام کے اندر سب کچھ آ جائے گا، اور اصل میں حرام مال وہ چیز ہے جس سے کہ نیکیاں ساری کی ساری ختم ہو جاتی ہیں، حقارت ہو جاتی ہیں، اس لیے اس سے منع کیا گیا ہے. حرام کا مال کھایا ہوئے جسم کی کوئی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی ہیں، اس کو کوئی اللہ کی طرف سے مدد بھی نہیں آتی ہے. اور اس کے اندر زانیہ کی اجرت، کتے کی خرید و فروخت، شراب، مردار، سود، چوری کا مال، جوئے سے کمایا ہوا مال، سب کچھ اسی کے اندر آتا ہے، سوحت میں ہی. اور وہ تجھے کیسے منصف بنائیں گے جبکہ ان کے پاس تورات ہے جس میں اللہ کا حکم ہے، پھر وہ اس کے بعد پھر جاتے ہیں اور یہ لوگ ہرگز مومن نہیں. بے شک ہم نے تورات اتاری جس میں ہدایت اور روشنی تھی، اس کے مطابق فیصلہ کرتے تھے انبیاء جو فرما بردار تھے ان لوگوں کے لیے جو یہودی بنے اور رب والے اور علماء، اس لیے کہ وہ اللہ کی کتاب کے محافظ بنائے گئے تھے اور وہ اس پر گواہ تھے. تو تم لوگوں سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو اور میری آیات کے بدلے تھوڑی قیمت نہ لو، اور جو اس کے مطابق فیصلہ نہ کرے جو اللہ نے نازل کیا ہے تو وہی لوگ کافر ہیں. اور ہم نے اس میں ان پر لکھ دیا کہ جان کے بدلے جان ہے، اور آنکھ کے بدلے آنکھ، اور ناک کے بدلے ناک، اور کان کے بدلے کان، اور دانت کے بدلے دانت، اور سب زخموں میں برابر بدلہ ہے. پھر جو اس قصاص کا صدقہ کر دے تو وہ اس کے لیے کفارہ ہے، اور جو اس کے مطابق فیصلہ نہ کرے جو اللہ نے نازل کیا ہے تو وہی لوگ ظالم ہیں. تو جو جیسا کرے گا اس کو بدلے میں ویسی ہی سزا دی جائے گی. آپ یہودی کا سر پتھروں سے اسی طرح کچلا تھا جس طرح اس نے ایک بچی کا سر کچلا تھا. صحیح بخاری کی روایت ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح یار فمن تصدق به فهو کفارۃ اللہ، پھر جو اس قصاص کا صدقہ کر دے تو اس کے لیے کفارہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے جسم پر کوئی زخم لگایا جائے پھر وہ اسے معاف کر دے تو جتنا اس نے معاف کیا اللہ تعالیٰ اتنا ہی اس کو اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دے گا. تو بدلہ لے سکتے ہیں لیکن آخر میں کیا ہے، معاف کر دیں تو اللہ اس انسان کے گناہوں کو معاف کر دے گا، وہ اس کے گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ بنا دے گا. اور ہم نے ان کے پیچھے ان کے قدموں کے نشانوں پر عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا جو اس سے پہلے تورات کی تصدیق کرنے والا تھا، اور ہم نے اسے انجیل دی جس میں ہدایت اور روشنی تھی، اور اس کی تصدیق کرنے والی جو اس سے پہلے تورات تھی، اور متقی لوگوں کے لیے ہدایت اور نصیحت تھی. اور لازم ہے کہ اس کے مطابق فیصلہ کرے جو اللہ نے اس میں نازل کیا ہے، اور جو اس کے مطابق فیصلہ نہ کرے جو اللہ نے نازل کیا ہے تو وہی لوگ نافرمان ہیں. اور ہم نے تیری طرف یہ کتاب حق کے ساتھ بھیجی اس حال میں کہ اس کی تصدیق کرنے والی ہے جو کتابوں میں سے اس سے پہلے ہے اور اس پر محافظ ہے. بس ان کے درمیان اس کے ساتھ فیصلہ کر جو اللہ نے نازل کیا، اور ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کر، اس سے ہٹ کر جو حق میں سے تیرے پاس آیا ہے. تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے ایک راستہ اور ایک طریقہ مقرر کیا ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں ایک امت بنا دیتا، اور لیکن تاکہ وہ تمہیں اس میں آزمائے جو اس نے تمہیں دیا ہے. بس نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو. فاستبقوا الخیرات الی اللہ مرجعکم جمیعا، اللہ ہی کی طرف تم سب کا لوٹ کر جانا ہے. فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون، پھر وہ تمہیں بتائے گا جن باتوں میں تم اختلاف کیا کرتے تھے.
اور یہ کہ ان کے درمیان اس کے ساتھ فیصلہ کر جو اللہ نے نازل کیا ہے، اور ان کے خواہشوں کی پیروی نہ کر، اور ان سے بچ کے وہ تجھے کسی ایسے حکم سے بہکا دیں جو اللہ نے تیری طرف نازل کیا ہے۔ پھر اگر وہ پھر جائیں تو جان لے کہ اللہ یہی چاہتا ہے کہ انہیں ان کے کچھ گناہوں کی سزا پہنچائے، اور بے شک بہت سے لوگ یقیناً نافرمان ہیں۔ پھر کیا وہ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ اور اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا کون ہے ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں۔ بے شک یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، ان کے بعض کے دوست ہیں، اور تم میں سے جو انہیں دوست بنائے گا تو یقیناً وہ ان میں سے ہے۔ بے شک اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ بس تو ان لوگوں کو دیکھے گا جن کے دلوں میں ایک بیماری ہے کہ وہ دوڑ کر ان میں جاتے ہیں، کہتے ہیں ہم ڈرتے ہیں کہ ہمیں کوئی چکر آ پہنچے، تو قریب ہے کہ اللہ فتح لے آئے، یا اپنے پاس سے کوئی اور معاملہ، تو اس پر جو انہوں نے اپنے دلوں میں چھپایا تھا پشیمان ہو جائیں گے۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے کہتے ہیں کیا یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنی پختہ قسمیں کھاتے ہوئے اللہ کی قسم کھائی تھی کہ بلا شبہ وہ یقیناً تمہارے ساتھ ہیں، ان کے اعمال ضائع ہو گئے، پس وہ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے پھر جائے، اپنے آپ کو سوچ لیں اگر میں دین سے پھر جاؤں، تو اللہ ان قریب ایسے لوگ لائے گا کہ وہ ان سے محبت کرے گا اور وہ اس سے محبت کریں گے۔ مومنوں پر بہت نرم ہوں گے، کافروں پر بہت سخت، اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔ یہ ایک مومن کی خصوصیات ہیں جو اللہ کو پسند ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں اگر تم پھر گئے تو میں ایسے لوگوں کو لے آؤں گا جو کہ یہ کام کریں گے، یعنی جو اللہ کو مطلوب ہے کام وہ کریں گے۔ اور وہ کیا کام ہے؟ جو اللہ سے محبت کریں گے اور اللہ ان سے کرے گا۔ مومنوں پر نرم ہوں گے، اچھا معاملہ کرنے والے، کافروں پر سخت ہوں گے، ان کی کسی بات سے اپنے دین سے پھرنے والے نہیں ہوں گے، اور اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے، کوشش کریں گے، اور کسی ملامت کرنے والی کی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔ یہ چیز ہمیں بہت خراب کرتی ہے۔ ہم بڑی نیت ارادہ کر کے کوئی کام شروع کر لیتے ہیں، کوئی تھوڑا سا ہمیں سنا دے، بول دے، کہہ دے کہ تم تو ایسی، تم کس کام میں لگ گئی ہو، بڑی مولون بنتی ہو، بڑا تم یہ سیکھنے لگی، پتہ ہے ہمیں تمہیں کتنا آتا ہے، ہم فوراً ہی دل چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں اور وہ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ تو کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔ اللہ کو پسند ہے جو کہتے ہیں ان کو کہتے رہنے دیں، مسکراہٹ اسمائل دیں اور خاموشی سے گزر جائیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے، وہ اسے دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور اللہ وسعت والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ تمہارے دوست تو صرف اللہ اور اس کا رسول اور وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے، وہ جو نماز قائم کرتے اور زکوٰۃ دیتے ہیں، اور وہ جھکنے والے ہیں۔ اور جو کوئی اللہ کو اور اس کے رسول کو اور ان لوگوں کو دوست بنائے جو ایمان لائے ہیں، تو یقیناً اللہ کا گروہ ہی وہ لوگ ہیں جو غالب ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللہ تعالیٰ ہم نے جو کچھ پڑھا سنا اس کو ہم پر عمل کرنے کی توفیق دے، ہم سے وہ قبول فرمائے اور اس کو آمین ہمارے حجت بنائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔